جی، آج کا ہمارا سبق الحسن الحدیث الحسن اس کے بارے میں ہے۔ یاد رکھیں، ایک تو اس کی میں تعریف انشاءاللہ ابھی لکھ دیتا ہوں، لیکن جو حسن کی تعریف کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے۔ اس کی وجہ سمجھ لیں، بہت ہی سادہ وجہ ہے کہ اس کا درجہ، حسن حدیث کا درجہ یہ صحیح اور ضعیف کے درمیان آتا ہے۔ یعنی ایک حدیث صحیح ہوتی ہے جو اعلیٰ درجے کی مقبول روایت ہے۔ مقبول پہلے عرض کیا تھا، مقبول حدیث کی آگے دو قسمیں ہیں، الحدیث الصحیح، جس کی ہم نے پوری ڈیفینیشن اور پوری اس کی تفصیل ہم نے پڑھ لی تھی پچھلے لیکچر کے اندر۔ دوسری ہے الحدیث الحسن، یہ سیکنڈ اس کا درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مقبول حدیث کی دوسری قسم ہے، الحدیث الحسن، یعنی یہ بھی مقبول ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کہہ لیں کہ صحیح کے مقابلہ کے اندر، یعنی صحیح حدیث کے مقابلہ کے اندر یہ حسن حدیث تھوڑے سے کم درجے کی ہوتی یہ بھی مقبول ہے۔ آگے اب یہ جو حسن حدیث ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ قبول یہ بھی ہے، لیکن یہ صحیح کے مقابلے کے اندر تھوڑا کم درجہ رکھتی ہے۔ اب صحیح، حسن اور اس کے مقابلے کے، ان دونوں کے مقابلہ کے اندر ایک آتی ہے ضعیف حدیث۔ اب چونکہ یہ حسن حدیث یہ صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کے درمیان آتی ہے، اب اس کا جو رتبہ کتنا ہے، یعنی اس کا درجہ کون سا ہے۔ صحیح کا درجہ تو معلوم ہو گیا کہ وہ اس میں سارے ثقہ راوی ہوتے ہیں، اور وہ 5 شرائط ہم نے جو لکھی تھی، اور ضعیف کے بارے میں بھی ہمیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے بھی، اور یہ اس کا بالکل معاملہ واضح ہے کہ جس کے اندر یہ 5 شرائط نہیں پائی جائیں گی، یا ان میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی جائے گی، تو وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ اور اس کے اندر اور بھی کچھ سبب ہوتے ہیں جو حدیث کو ضعیف کرنے کے بیان ہوئے ہیں۔ تو چونکہ یہ جو حسن حدیث ہوتی ہے یہ ضعیف اور صحیح کے درمیان آتی ہے، تو اس کے درجے کو متعین کرنے کے اندر علماء کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے پھر حدیث کی، حسن حدیث کی تعریف کے اندر بعض علماء نے اختلاف کیا ہے۔ اس اختلاف کو یعنی ہم زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے، بس تھوڑا سا معمولی سے اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ، اور یعنی یہ جو تعریف حسن ہے، حسن کی تعریف ہے، یہ جو ایک محدثین کی اصطلاح ہے، محدثین کی اصطلاح کے اندر اس کی کیا تعریف ہے، اور ایک جو امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو حسن حدیث کی اصطلاح ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، یہ ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے مختصراً۔ پہلے ہم جو اس کی صحیح تعریف ہے، اس کو مختار تعریف، اس کو بالکل، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ زیادہ معتبر ہے، اس کو ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ تو وہ میں لکھتا ہوں اور آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ تو اس کی تعریف جو تفسیر مصطلح الحدیث کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، وہی ہم ادھر درج کرتے ہیں۔ وَمَتْ تَصَلَ هُوَ مَتْ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الَّذِي خَفَّ ضَبْطُهُ عَنْ مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُذُوذٍ وَلَا عِلَّةٍ۔ اگر آپ اس پہ غور کریں الحدیث الحسن کی تعریف کے اوپر، تو یہ تقریباً اس تعریف کے ساتھ ملتی ہے جو کہ ہم نے پیچھے صحیح کی تعریف کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، تھوڑا سا بس بالکل باریک سا فرق ہے، اور وہی فرق اس کو، یعنی اسی فرق کی وجہ سے یہ اس کا درجہ صحیح سے تھوڑا سا نیچے آ گیا ہے، یعنی صحیح کے مقابلہ کے اندر یہ قوت کے اندر اور مضبوطی کے اندر صحیح کے مقابلے میں تھوڑی سی کم ہے، لیکن ضعیف نہیں ہے۔
ٹھیک ہے نا. جیسے ہمارے ہاں اب کسی کا حافظہ بہت ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے، بہت ہی مضبوط ہوتا ہے، اور کسی کا حافظہ ایسا ہوتا ہے کہ جو گزارے لائق ہوتا ہے. تو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو حسن حدیث ہوتی ہے یہ گزارے لائق حدیث ہوتی ہے، یعنی یہ ایسی نہیں ہوتی کہ اس کو رد کر دیا جائے، اور ایسی بھی نہیں ہوتی کہ یہ اعلیٰ درجے کی صحیح ہو. ٹھیک ہے، جس طرح کے صحیح حدیث کی تعریف ہوتی ہے اس میں اعلیٰ درجے کے ساری صفات پائی جاتی ہیں، راوی کے اندر بھی سند کے اندر بھی. اور ادھر ہے کہ اعلیٰ درجے کی صفات ساری کی ساری نہیں پائی جاتی. جی اگر آپ اس پہ نوٹ کریں، میں اس کی پہلے تعریف کا ترجمہ کر دوں. ہوا متصل سندہ، حسن حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کی سند متصل ہو. اب یہ ہم نے شرط ادھر بھی پڑھی ہے. بنقل العدلی، عادل راوی کے نقل کے ساتھ، یعنی عادل راوی اس کو نقل کرنے والا ہے. الذی خف ضبطہ، لیکن جو عادل راوی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ عادل راوی خف ضبطہ، وہ عادل راوی کہ جس کا ضبط تھوڑا خفیف، خفیف کا مطلب تھوڑا سا کم ہو، یعنی اس قدر مضبوط نہ ہو کہ جس قدر صحیح کے راوی کا مضبوط. ادھر تو ہے نا تام و ضبط، یعنی جس کا ضبط اور جس کا حافظہ، یا جس طرح ہم نے عرض کیا تھا کہ حفظ کتاب ہو یا حفظ صدر ہو، حفظ صدر مضبوط ہو یا حفظ کتاب مضبوط ہو، اس کو کہتے ہیں صحیح. صحیح تعریف کے اندر وہ آتا ہے. اور اگر جس کا خفیف ضبط ہو، یعنی اس کا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہو، تو اس کو کہیں گے کہ یہ شاہزیب نے فون کر لا. جی یہ گزارش ہے. جی اچھا، بڑی توجہ کے ساتھ کلاس میں بیٹھا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ آپ کا مائک نہ آن ہو، اور آپ کے جو پیچھے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ چیز دلالت کرتا ہے کہ آپ کلاس کے اندر توجہ کے ساتھ نہیں بیٹھتے. اسی لیے آپ پھر بار بار وہ لیکچرز مانگتے ہیں جو ریکارڈنگ ہوئی ہے. تو لیکچرز کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے. آپ جو کچھ پڑھیں اس کو محفوظ کر لیں، یعنی اس کو آپ لکھ لیں. اب یہ جو تعریف لکھی ہے کہ یہ آپ کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو کل اگر اس کو دہرانے کی یا ریویژن کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ وہ اپنے اس مخطوطے سے، یا جو آپ نے لکھا ہوا ہے آپ کی تحریری شکل کے اندر جو کچھ موجود ہے اس سے آپ استفادہ کر سکیں، اس سے آپ یاد کر سکیں، اس کو دہرا سکیں. وہ متصل سند ہو کہ جس کی سند متصل ہو، بنقل العدلی، اور نقل اس نقل کے ساتھ ہو جو عادل راوی کی نقل ہے. الذی خف ضبطہ، لیکن اس عادل راوی کا ضبط خفیف ہو یعنی کم ہو. ان مثلی ہی الی منتہا ہو، اور وہ اپنے جیسے سے ہی روایت کرے، الی منتہا ہو سند کے آخر تک. من غیر شذوذ، سند یا متن جو ہے وہ شاذ نہ ہو، ولا علت، اور نہ ہی معلول ہو، یعنی اس میں نہ شذوذ پایا جائے، یعنی شذوذ کا مطلب ہے شاذ ہونا، ولا علت، اور نہ کوئی ایسی مخفی علت جو کہ ہم نے جیسے پہلے ذکر کر دیا. اب اس کا ہمیں معلوم ہوا کہ یہ حسن حدیث کے اندر 5 چیزیں پائی جاتی ہیں. ادھر لکھ لیتے ہیں 5 چیزیں. جی ترجمہ اس کا میں دوبارہ کر دیتا ہوں. الحدیث الحسن، حسن حدیث ہوا اسے کہتے ہیں متصل سندہ، جس کی سند متصل ہو، بنقل العدلی، عادل راوی کے نقل کے ساتھ، الذی خف ضبطہ، ایسا عادل راوی کہ جس کا ضبط خفیف ہو، ان مثلی ہی، وہ اپنے جیسے سے بیان کرے، یعنی عادل سے ہی بیان کرے، الی منتہا، سند کے انتہا تک، سند کے آخر تک وہ ایسے ہی ہو، یعنی اس کا حافظہ ضعیف نہ ہو، کم ہو بے شک، لیکن
حافظہ خفی ضعیف نہ ہو، اور یا راوی عادل ہو غیر عادل نہ ہو، الا منتہا سند کی انتہا تک، من غیر شذوذ بغیر شذوذ کے، ولا علت اور بغیر علت کے، یعنی نہ اس حدیث کے اندر یا سند کے اندر شذوذ پایا جائے. شذوذ کا آپ کو بتا دیا تھا کہ کسی راوی کا اپنے کلاس فیلوز کی مخالفت کرنا، مخالفت کے اندر روایت بیان کرنا، اور جبکہ دوسرے کے جو کلاس فیلوز ہیں وہ اپنے استاد سے کسی اور طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ایک کلاس فیلو یا جو کم سکہ کلاس فیلو ہے وہ ان کی مخالفت کے اندر بیان کرتا ہے، ان کے مخالف چیز بیان کرتا ہے اپنے دوسرے کلاس فیلوز کی مقابلے میں، ولا علتین اور اس کے اندر کوئی علت بھی نہ پائی جائے. اب اس تعریف سے ہمیں پتہ چلا کہ اس کے حسن حدیث اس کو کہتے ہیں جس کے اندر 5 چیزیں پائی جاتی ہیں. نمبر 1، سند متصل ہو. اس کا پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ متصل سند کسے کہتے ہیں، یعنی راویوں کی آپس کے اندر جو سند ہوتی ہے اس کی آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہو، انہوں نے ایک دوسرے سے حدیث سنی ہو، اور ایک دوسرے کی استادی اور شاگردی ہو. ٹھیک ہے، تو اس کو سند متصل کہتے ہیں. اگر ان کی استادی شاگردی نہیں ہے، ان کی آپس میں ملاقات نہیں ہے، تو درمیان میں کوئی بندہ گر گیا ہے تو سند منقطع ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے سند ملی ہوئی نہیں ہے، متصل نہیں ہے. نمبر 2، راوی کیا ہوں؟ راوی اس کے عادل ہوں، یعنی تمام کے تمام راوی عادل ہوں، سارے راوی اس کے عادل ہوں. نمبر 3، اب یہ دو شرطیں تو وہی ہیں جو صحیح حدیث والی. آگے والی جو ہے نا وہ تو تھی تام و ضبط، یعنی حافظہ مضبوط ہو، حفظ ضبط مضبوط ہو. ضبط اس میں ہے ضبط تھوڑا خفیف ہو، تھوڑا کم ہو، یعنی صحیح کے مقابلے کے اندر کم ہو. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کا حافظہ کسی کام کا نہ ہو، تو اگر کسی کام کا حافظہ نہیں ہے تو پھر ضعیف ہو جائے گا، اس کو سیء الحفظ کہتے ہیں، یعنی اس حافظے کی خرابی ہے لاحق. نمبر 4، روایت شاذ نہ ہو. نمبر 5، روایت میں کوئی پوشیدہ علت نہ ہو. یہ 5 شرطیں ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جو تیسری 5 کی 5 شرطیں وہی ہیں سوائے ایک تیسری شرط کے، ضبط تھوڑا کم ہو، یعنی صحیح کے مقابلے کے اندر تھوڑا ضبط، یعنی کبھی کبھار اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ زیادہ غلطیاں نہیں کھاتا، وہ جو راوی ہے وہ زیادہ غلطیاں نہیں کھاتا، اور اس کی جو درستیاں ہیں، اس کی جو صحیح باتیں ہیں وہ غلطیوں کی بنسبت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کا ضبط تھوڑا خفیف ہے، ضبط تھوڑا کم ہے، یعنی صحیح کے مقابلہ کے اندر. تو یہ 5 شرطیں ہوں گی تو یہ راجح تعریف ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی حدیث کی اگر آپ نے سند دیکھنی ہے، سند کے اندر اگر کوئی راوی ایسا نکل آتا ہے، اب یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایک راوی بھی جس کا ضبط خفیف نکل آئے، ٹھیک ہے، تو سند حسن ہو جائے گی. اگر سارے کے سارے راوی ضبط ان کے خفیف ہے تو بھی سند حسن ہو جائے گی. اگر 2 راوی ان کا ضبط خفیف ہے تب بھی سند، یعنی کہنے کا مطلب ہے کم از کم ایک راوی اس کا ضبط خفیف ہو سند کے اندر. پوری سند کے اندر اگر مثال کے طور پر سند کے اندر 5 راوی ہیں تو 5 میں سے کم از کم ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا ضبط خفیف، تو روایت حسن بنے گی. اگر سارے کے سارے راوی ایسے ہیں کہ جن کے ضبط مضبوط ہیں، جن کے حافظے مضبوط ہیں، اور وہ بالکل سکہ ثبت راوی ہیں، ثبت کہتے ہیں جو بالکل مضبوط چٹان کی طرح ان کا حافظہ ہو، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، حسن نہیں ہے، بلکہ یہ حسن سے اوپر والے درجے کی ہے، صحیح روایت. اس کو کہتے ہیں حسن روایت، حسن حدیث. اب میں تھوڑا سا یعنی یہ ذکر کر دیتا ہوں کہ جو امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک حسن کی تعریف ہے، یا امام جو ایک اور امام ہیں حافظ خطابی، یہ میں ان کا سن آف وفات بھی لکھ دیتا ہوں آپ کو نا ادھر.
کہتے ہیں حافظ خطابی رحمہ اللہ. ان کا سن وفات ہے 838 ہجری 88 ہجری 388 388 ہجری. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو تعریف کی ہے حافظ خطابی رحمہ اللہ نے، وہ لکھنے کی ضرورت نہیں، میں صرف بیان کر دیتا ہوں. یہ اضافی ہے، یہ آپ کے یہ نہیں کہہ لیں کہ اضافی کوئی اس کو محفوظ کرنا چاہتا ہے تو وہ محفوظ کر لے، ورنہ یہ آپ سے مطلوب نہیں. مطلوب آپ سے صرف یہ تعریف ہے جو آپ نے ادھر یہ لکھ دی ہے، یہ لکھ لی ہے. نہیں، یہ والی جو تعریف ہے نا، یہ آپ سے مطلوب ہے. اور یہ 5 میں ان کا فہم آپ کو آنا چاہیے. کئی ساتھی پوچھتے ہیں کہ تعریفیں ہم نے اردو میں کرنی ہے یا انگلش عربک میں کرنی ہے. تو دونوں طرح آپ کر سکتے ہیں، بس آپ کو اس کا فہم آنا چاہیے، آپ کو اس کی سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ کہتے کسے ہیں. آپ اردو میں اپنے لفظ میں لکھتے ہیں، آپ عربی میں لکھتے ہیں، آپ انگلش میں لکھتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، یہ آپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. بس آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ حسن حدیث کسے کہتے ہیں. اگر آپ کو اس کا علم ہے تو آپ اپنے الفاظ میں لکھ دیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کتاب سے الفاظ آپ اب یہ دیکھیں 5 شرطیں آپ اسی طرح لکھ دیں. جس حدیث کی سند متصل ہوگی، راوی عادل ہوں گے، ضبط ان میں اور ضبط خفیف ہوگا، روایت شاذ نہیں ہوگی، اور اس میں کوئی پوشیدہ علت نہیں ہوگی، اس کو حدیث حسن کہہ دیتے ہیں. اگر آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ دیں گے بالکل قبول ہے. آپ کو بس پتہ ہونا چاہیے. تعریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس لفظ کی جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کی سمجھ آ جائے، الفاظ کے اوپر نہیں جانا. آپ دیکھیں یہ جو ہم نے یہ جو تعریف لکھی ہے، اب یہ اس کے علاوہ بھی کئی الفاظ کے ساتھ یہ حسن حدیث کی تعریف کی گئی ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ یہ ہم نے صرف فہم کے لیے لکھی ہے نا، کہ وہاں سے نقل کر لی ہے ہم نے تفسیر و مصطلح الحدیث سے. حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح کی ملتی جلتی تعریف لکھی ہے. ٹھیک ہے. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حسن کا درجہ یہ صحیح سے تھوڑا کم ہے اور ضعیف سے اوپر ہے. ضعیف سے اوپر ہے، صحیح سے کم ہے، درمیان میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی تعریف کے اندر پھر دیکھیں اس سے آپ نے پریشان نہیں ہو جانا کہ اگر کسی نے پہلے علماء میں سے کسی نے اگر کسی لفظ کسی روایت کے اوپر حسن کا لفظ بولا ہے تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس امام کے ہاں حسن کی اصطلاح کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے. ٹھیک ہے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ حسن حدیث کی تعریف حافظ خطابی رحمہ اللہ کے نزدیک کیا ہے. میں ابھی انشاءاللہ نکال لیتا ہوں، پھر آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ حافظ خطابی رحمہ اللہ کے نزدیک تعریف کیا ہے. جی حافظ خطابی رحمہ اللہ اس کی تعریف کرتے ہیں. پوشیدہ علت کا پہلے ذکر کیا تھا. پوشیدہ علت کے اب علت کا مطلب ہوتا ہے ضعف. علت کا لفظی معنی ہے ضعف. ٹھیک ہے نا، ضعف کسی روایت کا ضعیف ہونا. اب کچھ علتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل واضح ہوتی ہیں. مثال کے طور پر سند متصل نہیں ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں راوی گر گیا ہے. اس طرح راوی جھوٹا نکل جاتا ہے، راوی عادل نہیں ہے، راوی فاسق ہے، فاجر ہے. اس طرح راوی فاسق ہے. اس طرح کسی کا راوی حافظہ کمزور ہو گیا. اب یہ یعنی ظاہری علتیں ہیں، یہ ہر ایک کو معلوم ہو سکتی ہیں جو بھی اس فن کو تھوڑا بہت جانتا ہے. لیکن کچھ ایسی مخفی علتیں ہوتی ہیں کہ ظاہری طور پر سند بڑی اچھی لگتی ہے، ظاہری طور پر عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے اندر کوئی ضعف نہیں ہے، لیکن اس کے اندر مخفی کوئی علت ہوتی ہے کہ جس کو ماہر ماہر علل، یہ میں نے ایک لفظ لکھا تھا ماہر علل حدیث. علل حدیث، علل الحدیث
اس کے جو ماہرین ہوتے ہیں نا علل الحدیث کے ماہرین، یہ چند لوگ ہی ہیں، چند ائمہ ہیں، بہت زیادہ نہیں ان کی تعداد، کیونکہ یہ علم ایسا ہے، ایسا پختہ علم ہے اور ایسا دقیق علم ہے کہ اس کا ادراک ہر ایک کو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہر ایک اس فیلڈ کے اندر مہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ چند ایک بندے ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ میں کبھی لکھواؤں گا جب ہمارا یہ ٹاپک آئے گا نا علل حدیث کے حوالے سے۔ تو یہ پوشیدہ علت اسے کہتے ہیں، یعنی مخفی علت جو ظاہری طور پر ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اندر موجود ہے، وہ جانتا ہے ماہر امام، جس طرح کے امام بخاری ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، پہلے بھی کئی نام عرض کیے تھے، امام دارقطنی ہیں، امام ابو حاتم رازی ہیں، امام ابو زرع رازی ہیں، امام ترمذی ہیں، اس طرح امام ابو داود ہیں، اسی طرح امام یحییٰ بن معین ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کچھ نام ہیں جو علل حدیث کے ماہرین ہیں، اور وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ اس حدیث کے اندر یہ علت پائی جاتی ہے، اس حدیث کے اندر یہ علت پائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، وہ حدیث منکر ہو جاتی ہے۔ اور کیا حافظ خطابی کی تعریف میں ذکر کر دیتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ حسن حدیث وہ ہے، ہوا ما عرف مخرجہ واشتہر رجالہ یا واشتہر رجالہ وعلیہ مدار اکثر الحدیث۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جس کا مخرج معلوم ہو، مخرج سے مطلب جہاں سے حدیث نکلی ہے، یعنی وہ صحابی والی جو سائڈ ہوتی ہے نا، صحابی والی، صحابی تابی، وہ معلوم ہو، معروف ہو، یعنی وہ مجہول نہ ہو بلکہ معروف ہو، واشتہر رجال، اور اس کے رجال مشہور ہوں، اس کے جو راوی ہیں سارے حدیث کے وہ مشہور ہوں، کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حسن حدیث۔ یہ حالانکہ یہ کوئی مضبوط تعریف نہیں ہے، کیونکہ یہ تو صحیح کے بھی ہوتے ہیں، صحیح کا مخرج بھی معلوم ہوتا ہے، معروف ہوتا ہے، اور اس کے راوی بھی مشہور ہوتے ہیں، تو تعریف ہوتی ہے وہ ہے کہ جو دوسرے سے فرق کر دے، دوسرے سے جدا کر دے۔ اب صحیح کے اوپر بھی یہ منطبق آتی ہے تعریف جو حافظ خطابی نے کر دی ہے، اور یہ حسن کے اوپر بھی آتی ہے، اور بسا اوقات ضعیف پر بھی آ جاتی ہے، کیونکہ ضعیف کے کئی راوی مشہور ضعیف راوی ہوتے ہیں، تو یہ تو یعنی کوئی اچھی تعریف نہیں ہے۔ اس طرح پھر امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو تعریف ہے نا، وہ یعنی کافی اس کے اوپر لیدے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تعریف جو ہے نا وہ آپ، میں ادھر تھوڑا درج کر دیتا ہوں تاکہ اس کو لکھنے کا اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو لکھ لیں، باقی یہ آپ سے مطلوب نہیں ہے۔ جی، کل حدیث یروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا فيروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حدیث حسن۔ ٹھیک ہے، ہر وہ حدیث یروا، کل حدیث، ہر وہ حدیث یروا جس کو روایت کیا گیا ہے، اور لا یکون فی اسنادی، اور نہ ہو اس کی سند کے اندر من یتہم بالکذب، ایسا راوی کہ جو متہم بالکذب ہے، یعنی جس پر جھوٹ کی تہمت لگی ہے، اس طرح کا بہت ہی گرا ہوا راوی نہ ہو، یعنی جو جھوٹا ہو یا جس پر جھوٹ کی تہمت لگی ہے، نہیں وہ پھر اگر اس پر جھوٹ کی تہمت لگ جائے تو پھر وہ حدیث رسول میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے نا، تو ایسا یعنی گرا ہوا راوی نہ ہو، بہت پرلے درجے کا گرا ہوا راوی نہ ہو، ولا یکون الحدیث الشاذ، اور حدیث شاذ بھی نہ ہو، ویروا من غیر وجہ، اور وہ اور بھی سند سے روایت کی گئی ہو، نحو ذالک، اسی طرح، یعنی اس کے اندر کوئی معمولی ضعف ہو سند کے اندر اور اس کی اور بھی سندیں ہوں، تو فہو عندنا حدیث حسن، کہتے ہیں وہ ہمارے نزدیک اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو امام ترمذی رحمہ اللہ کی تعریف، یہ حل ہونے والا نہیں، یاد رکھیں، بس آپ کو مختصراً یہ عرض کر دیتا ہوں، اس کو حل کرنے کی بہت سے علماء نے کوشش کی ہے لیکن پھر بھی وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی تعریف یہ ان کی خاص تعریف ہے جو انہوں نے اپنی کتاب، اور یہ جو حدیث کی جو حسن حدیث کی تعریف کی ہے نا، یہ دراصل ضعیف ہی ہے،
امام ترمذی رحمہ اللہ بھی اس کو ضعیف ہی سمجھتے ہیں. یہ اصطلاحی طور پر جو ہم نے حسن حدیث کی تعریف یہ لکھی تھی نا، یہ وہ حدیث حسن نہیں ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ خاص ہماری جو ہے نا وہ اصطلاح ہے، یعنی یہ ان کی خاص اصطلاح ہے، یہ محدثین والی اصطلاح نہیں ہے. سمجھ آئی؟ یہ محدثین والی اصطلاح نہیں، یہ انہوں نے اپنی جو کتاب العلل ہے نا، ٹھیک ہے، یہ جامع الترمذی کے ساتھ یہ چھپی ہوئی ہے، جامع الترمذی کے آخر میں، جامع ترمذی کے آخر میں ایک کتاب العلل ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کی، یہ ساتھ ہی ملحق ہے، یعنی یا ساتھ ہی چھاپی ہوئی ہے ملا کے. یعنی سنن ترمذی مکمل جہاں ہوتی ہے اس کے بعد کتاب العلل شروع ہو جاتی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے چند صفحات کی، ایک رسالہ ہی ہے سمجھ لیں. تو اس میں یہ انہوں نے تعریف کی ہے. تو یہ جو امام ترمذی رحمہ اللہ اصل میں سنن ترمذی کے اندر بہت زیادہ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث حسن صحیح غریب، اس طرح کی کوئی اصطلاحیں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. بلکہ ہم زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتے، کیونکہ اگر تفصیل کے اندر جائیں گے تو پھر یعنی بات بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اچھا، یہ اس کے آپ جو ہے نا حکم سمجھ لیں کہ یہ جو ہم نے مختار یہ تو اب ختم کر دیں نا بالکل، یہ ترمذی والی ہے نا، امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو جو تعریف ہے، آپ نے اس کو فوکس کرنا ہے جو ہم نے پہلے تعریف لکھی تھی، ٹھیک ہے. یہ اس کی شرطیں ہیں، 5 شرطیں. تو اس کا حکم کیا ہے؟ جیسے صحیح حدیث کا حکم کیا تھا کہ اس کو قبول کیا جائے گا، اور اس کو بھی قبول کرنا ہے، اس کو بھی حجت بنانا ہے، یہ بھی قابل عمل ہے، اس سے ثابت ہونے والا مسئلہ بھی محکم ہے، یعنی اس کو بھی یعنی شریعت کا درجہ حاصل ہے، اس سے بھی یعنی شریعت ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا حکم یہ ہے، یعنی حسن حدیث کا حکم یہ ہے کہ یہ قبول ہے، ٹھیک ہے. آگے اس کی تفصیل کے اندر اختلاف ہے کہ اگر حسن حدیث جو اصطلاح جو ہم نے تعریف لکھی نا، اس تعریف پر جو پوری اترتی ہے نا جو حسن حدیث، وہ بالکل محکم ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا یہ ضروری ہے. جو مثال کے طور پر ایسی جس طرح امام ترمذی رحمہ اللہ کی حسن کی تعریف ہے، اور وہ امام ترمذی کے نزدیک بھی محکم نہیں ہے، نہ ہی اس سے جو ہے مسئلہ ثابت ہوتا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ کئی بار ایک روایت کو حسن کہہ کر پھر خود ہی اس کو ضعیف بھی قرار دے دیتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے بھی نزدیک حسن سے مراد یہ اصطلاحی حسن مراد نہیں ہے جو محدثین والی ہے، جس کی ہم نے تعریف لکھی ہے ادھر مختار جو صحیح تعریف جو ہم نے لکھی ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ کی خاص اصطلاح ہے جو انہوں نے صرف ترمذی کے اندر نقل کی ہے، کہ وہ بعض ایسی ضعیف روایتوں کو بھی حسن کہہ دیتے ہیں کہ جس کا ذوق بہت شدید نہ ہو، یعنی بہت شدید ضعیف روایت نہ ہو، لیکن اور اس کی کچھ سندیں بھی ہوں، تو پھر اس کو وہ حسن کہہ دیتے ہیں لغوی اعتبار سے، ٹھیک ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ یہ حسن ایسی ہے کہ جس سے حجت لینا ضروری ہے یا جس سے حجت پکڑی جائے گی، یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی نہیں ہے. یہ سارے آپ کو میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اور اس پر بہت زیادہ دلائل موجود ہیں، اور اس پر بہت زیادہ لکھا گیا ہے، بلکہ باقاعدہ اس حسن کی تعریف کے اوپر بھی کتابیں اور رسالے لکھے گئے ہیں. اس تفصیل کو پڑھنے کے بعد آپ کو میں صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس کلاس کے اندر. یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی ایسا قطعا نہیں ہے کہ وہ جس حدیث کو حسن کہتے ہیں کہ وہ اس سے مراد ان کے نزدیک وہ حسن ہوگی کہ جو صحیح کی ایک یعنی نچلے درجے کی قسم ہے، یعنی جس کو حجت کہتے ہیں. تو ویسے تو جو ہم نے تعریف لکھی ہے یہ تو حجت ہے نا، یعنی اس سے شریعت ثابت ہوگی، جس طرح کے صحیح حدیث سے شریعت ثابت ہوتی ہے، اس طرح حسن حدیث سے بھی شریعت ثابت ہوتی ہے. اور یہ فضائل میں بھی حجت ہے، عقیدے کے اندر بھی حجت ہے، یہ احکام کے اندر بھی حجت ہے، اس سے مسائل بھی ثابت ہوتے ہیں، اس سے آخرت کے مسائل بھی ثابت ہوتے ہیں، اس سے قبر و حشر کے مسائل بھی ثابت ہوتے ہیں. یعنی یہ کہہ لیں کہ آپ صحیح کی طرح ہے حجت ہونے کے اندر، بس یہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا
اس کو مضبوطی وہ حاصل نہیں ہے کہ جو صحیح کو حاصل ہے، یعنی یہ درجات اور مراتب ہوتے ہیں نا، یہ راوی کا تھوڑا حافظہ خفیف رہ گیا ہے، تو جب تک کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ اس کے حافظے میں واقعی غلطی ہوئی ہے، تب تک کہ وہ روایت صحیح ہو یعنی حسن ہوگی، قبول ہوگی، اس سے ثابت ہونے والا مسئلہ وہ شریعت ہوگا، دین ہوگا، اسلام ہوگا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو حسن کی خاص تعریف ہے، اور انہوں نے جو خاص اس کے اوپر کسی حدیث کے اوپر حسن کا حکم لگایا ہے، اس سے مراد یہ والی حسن نہیں ہے کہ جو حجت ہے، اس سے مراد امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو خاص تعریف ہے وہ مراد ہے۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے نا، میں آپ کو سنن ترمذی کے اندر اس کا نمبر بتا دیتا ہوں، صرف باقی آپ نے خود ہی وہاں سرچ کر لینی۔ جی، 257 نمبر حدیث سنن ترمذی کی۔ سنن ترمذی 257 نمبر حدیث۔ اس سے بعض احناف جو ہے نا عدم رفع الیدین پر پیش کرتے ہیں، عدم رفع الیدین پر اس کو دلیل بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ جی میں حدیث مینشن کر دیتا ہوں، چلیں میں حدیث کے الفاظ باقاعدہ مینشن کر دیتا ہوں۔ اگر نمبر لکھ لیں، 257 نمبر ہے۔ اب یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی یہاں ذرا غور کیجیے، قال عبداللہ ابن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ وصلی، تو انہوں نے نماز پڑھائی، فلم یرفع یدہ الا فی اول مرہ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے وہ نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز وہ پڑھا رہے تھے، انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا مگر پہلی ہی مرتبہ۔ اب اس کو پیش کیا جائے، حالانکہ اس کے کئی جوابات ہیں، تو وہ دیے جا سکتے ہیں۔ جی بالکل، میں اس پر آپ کو تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کے والے سے تھوڑا چلو فائدہ ہو جائے گا، اس کو پیش بھی کیا جاتا ہے نا۔ تو کہتے ہیں فلم یرفع یدہ الا فی اول مرہ، رفع الیدین نہیں کیا مگر پہلی ہی مرتبہ۔
जी। अब ये हदीस जो अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला वाली ये हदीस है, अब इसके बारे में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ये अब इसको छोड़ दें फिलहाल, वो फिल बाब वाले जो लफ्ज़ है, ये जो है ना, ये फिलहाल ये इसको छोड़ दें, ये बाद में आपको समझाएंगे ये क्या चीज़ है, बल्कि इसको वैसे मट मिटा देते। अच्छा, वो फिल बाब या नबिल बरा इब्न आज़ब, ये बात अच्छा कहते हैं हदीस इब्न मसूद हदीसन हसन, कि अब्दुल्ला बिन मसूद वाली हदीस ये हसन हदीस। अब इससे धोखा खा जाते हैं बाद लोग, कहते हैं भी अभी देखें इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह इतने बड़े इमाम और उन्होंने हदीस को हसन कह दी है। तो भाई इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने हसन कहा है, लेकिन हसन की इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह के नज़दीक तारीफ क्या है उसको तो समझो ना। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह के नज़दीक हसन की तारीफ वो हमने लिख दी है कि वो उनके यहाँ ज़ईफ़ रवायत को ही कहते हैं, यानी ये उनके यहाँ एक ज़ईफ़ रवायत ही होती है जिनके बारे में वो यानी उनकी खास तारीफ है, खास इस्तिलाह है जिनको। जी। अब ये हदीस जो जिसको कह रहे हैं कि यह हसन है, अब खुद इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह इस हदीस के बारे में, यानी इस हदीस के को ज़ईफ करार देते हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को नकल करने के से पहले, यानी 257 नंबर हदीस से जो पीछे वाला बाब है ना, ये पीछे वाली हदीस है, वहाँ ये इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह का कौल लेकर आए हैं, इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह। ठीक है, इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह फरमाते हैं, यानी ये 256 नंबर हदीस के तहत लिखा है इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने, 256 नंबर। तो फरमाते हैं इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक, लम यसबुत इन दी हदीस इब्न मसूद, के मेरे नज़दीक अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस साबित नहीं है। ठीक है, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने इसको 256 नंबर हदीस के तहत फरमाया है, और आगे फिर ये हदीस नकल कर दी है। अब इस हदीस को बिल इत्तेफाक तमाम के तमाम मुहद्दिसीन ने ज़ईफ करार दिया है। अब इमाम हाफिज नबवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं सिर्फ बयान कर देता हूँ। हाफिज नबवी रहमतुल्लाह जिनकी वफात 676 हिजरी है, 676, नबवी ऐसे लिखते हैं हाफिज नबवी, नववी ऐसे होता है, इनको पढ़ते हैं ऐसे, नोवी नहीं इनको पढ़ना। नावा नून के ऊपर जबर, वाव के ऊपर जबर, नावा आगे वाव, दूसरे वाव के नीचे जेर, नववी। ठीक है, इनका सना वफात है 676 हिजरी। ठीक है, ये बड़े पाए के मुहद्दिस हैं। इनकी किताब है खुलासतुल अहकाम। खुलासतुल अहकाम जिल्द एक, सफा 354, जिल्द एक सफा 354 के ऊपर ये फरमाते हैं, कहते हैं इत्तफकू अला तज़ईफिही। अब सिर्फ एक ही कौल हम लिखेंगे, बाकी मैं सिर्फ बयान कर दूंगा। इत्तफकू अला तज़ईफिही, कि इस हदीस को ज़ईफ करार देने पर मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है। इस हदीस को फरमाते हैं इत्तफकू अला तज़ईफिही, इस हदीस को ज़ईफ करार देने पर मुहद्दिसीन का इत्तेफाक। ठीक है, और किन किन मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ करार दिया है, ये मैं सिर्फ एक नज़र बयान कर देता हूँ। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह के बारे में तो आपने जान लिया कि इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक। इस तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने इसको हदीस को ज़ईफ करार दिया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को ज़ईफ करार दिया है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने इसको ज़ईफ करार दिया है। इमाम अबू हातिम राजी जो इलल के इमाम हैं, उन्होंने इसको ज़ईफ करार दिया है। इमाम मोहम्मद बिन नसर मरवजी, उन्होंने इस रवायत को मालूल करार दिया है, ज़ईफ करार दिया है। इमाम दारकुतनी इलल के इमाम, इन्होंने इस हदीस के अंदर जो रफुल ईदैन यानी लम यऊद वगैरह, ये जो आखिर में जो अल्फाज हैं, इनको ज़ईफ करार दिया है। और इमाम इब्न हिब्बान ने इसको ज़ईफ करार दिया है। इमाम बज़्ज़ार रहमतुल्लाह ने ज़ईफ करार दिया है। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ने ज़ईफ करार दिया है। हाफिज़ इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह ने इसको ज़ईफ करार दिया है। हाफिज़ अब्दुल हक इशबिली, ये
یہ بڑے پائے کے عالم ہیں، انہوں نے ضعیف، علامہ ابن قدامہ مقدسی انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا، حافظ خطابی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو غیر اولا قرار دیا، یعنی غیر اولا کہتے بھی یہ جن روایات کے اندر رفع الجان کرنے کا ذکر ہے نا یہ اولا ہے، اور جو جس کے اندر نفی ہے رفع الدین نہ کرنے کی یہ مرجو ہیں اور غیر اولا ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک اہل علم ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی سند کے اندر امام یعنی سفیان ثوری کا ان آنا ہے، یعنی وہ مدلس ہیں اور انہوں نے ان کے ساتھ بیان کیا ہے، یہ ایک علت ہے۔ بار کہ اب یہ حدیث جو بالاتفاق محدثین کے ضعیف ہے، جیسا کہ ہم نے قول لکھ بھی لیا ہے، اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ حسن کہہ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کیا ایسی حدیث کو حسن کہہ سکتے ہیں، یا یعنی جو اصطلاح والی حسن ہے، جو محدثین والی حسن ہے، جس کو حجت سمجھا جاتا ہے، وہ ایسی حدیث کو حسن کہہ سکتے ہیں کہ جس کو تمام کے تمام محدثین نے ضعیف قرار دیے؟ کوئی ایک بھی محدث ایسا مجھے تو نہیں ملا، واللہ عالم، اگر کوئی نشاندہی کر دے، کوئی ایک بھی محدث ایسا نہیں ملا جس نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہو، یعنی پہلے محدثین میں سے کسی ایک بھی محدث نے اس روایت کو صحیح یا حسن نہیں قرار دیا، اصطلاحی حسن۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی تو اصطلاح ہے، اس کے علاوہ بھی امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب کے اندر اور بھی کئی مثالیں ہیں کہ جس حدیث کو وہ خود حسن کہتے ہیں، پھر اس کی تضعیف بھی کر دیتے ہیں، یعنی اس کو ضعیف بھی قرار دے دیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے امام عبداللہ بن مبارک کا خود قول امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کر دیا۔ جی، یہ تو ہو گئی امام ترمذی رحمہ اللہ کے حسن کے متعلق کچھ باتیں جو کہ ضروری تھی کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یعنی اب دیکھیں کہ جو سنن یہ جو حدیث ہے نا حسن حدیث، یہ بکثرت پائی جاتی ہے سنن نبی داود کے اندر، اور یعنی اس قسم کی روایتیں جو حسن درجہ کی روایتیں ہیں سنن نبی داود کے اندر، سنن ترمذی کے اندر بکثرت پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ہم مثال نہیں لکھیں گے، کیونکہ مثال لکھنے ہم انشاءاللہ جب اس کی عملی تطبیق کریں گے نا تب اس کی مثال لکھیں گے، اور اسی وقت آپ کو بہتر سمجھ آئے گی۔ اور آج جو انتہائی ایک ضروری چیز جو ہم نے یہاں ڈسکس کرنی ہے، وہ کچھ اصطلاحیں ہیں، دو دو اصطلاحیں، اس کو آپ نے بڑی اچھی طرح سمجھ لینا ہے، جو آپ کو آگے بھی کام آئیں گی، اور اس کے اندر بھی مزید جو ہے ہم بات آگے کریں گے نا تو پھر آپ کو کام آئیں گے، وہ پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ ہے تو لفظ بہت آسان ہے، لیکن صرف تھوڑا غور کرنے کی بات ہے۔ اب میں وہ لکھنے لگا ہوں، اس کو میں ختم کرتا ہوں۔ جی، آپ نے یہ لفظ سنا ہوا ہوگا، امید ہے، مطابات یا مطابع اور شاہد، ٹھیک ہے۔ یہ دو لفظ جو ہے نا، یہ ہم نے سمجھنے ہیں، مطابع اور شاہد، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ کو عرض کر دیا کہ سند کیسے ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں سند ایسے ہوتی ہے، حدثنا حناد، یہ حناد امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، حدثنا حناد، ہمیں بیان کیا حناد نے، یہ حناد سے مراد حناد بن السری ہے۔ قال حدثنا وکی، وکی سے مراد وکی بن جراح ہے۔ ان سفیان، سفیان سے مراد سفیان ثوری ہیں، سفیان بن سعید ثوری، ٹھیک ہے۔ سفیان ثوری ہیں، آگے عاصم بن کلیب، یعنی سفیان ثوری آگے بیان کرتے ہیں عاصم بن کلیب سے،
وہ کا بیان کرتے ہیں عبدالرحمن بن اسود سے، وہ ہے القما، ان القما، القما سے، وہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے فرمایا۔ اب اس کو کہتے ہیں سند، ٹھیک ہے۔ اب کبھی آپ یاد رکھیں کہ کبھی ایک حدیث کی ایک سے زیادہ زیادہ سندیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلے عرض کر دیا۔ سند کیسے، مطلب کیسے ہم کہیں گے کہ اس حدیث کی دو سندیں ہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے، یعنی کیسے ہم یہ فرق کریں گے کہ یہ حدیث اس کی دو سندیں ہیں یا اس کی تین سندیں ہیں یا اس کی چار سندیں ہیں۔ ایک حدیث کی 20 سندیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اب سند کیسے، سند الگ مستقل کیسے تصور کی جاتی ہے، تو کس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے، نوٹ کرنا ہے۔ ایک تو ہے کہ ایک روایت ہے نا، جو روایت، جو جس کا متن ہے جس کو کہتے ہیں، جیسے ابھی سر اس سند کا متن ہم نے پیچھے لکھ دیا تھا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، اب اس کا متن ہے یہ۔ اب اس متن، یعنی اس متن کے ساتھ کتنی سندوں کے ساتھ یہ متن بیان ہوا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ من و ان وہی الفاظ بیان ہوں، یعنی مفہوم وہی ہونا چاہیے کم از کم، اور اس کی کتنی سندیں ہیں پھر ہم نے یہ نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو اس یعنی جو مسئلے کو میں انشاءاللہ دوبارہ ریپیٹ کروں گا تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے، اور جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ اس وقت تک آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو یعنی مس نہیں کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ سند کیسے ہوتی ہے بھی، یہ سند یعنی ایک سے زیادہ سندیں کب بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہی روایت، میں اس کی مثال آپ کو پہلے لکھ دیتا ہوں، پھر آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ صحیح مسلم کی ایک خاصیت ہے، امام مسلم رحمہ اللہ کی ایک خاصیت ہے کہ وہ سندوں کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی وہ سندیں ذکر کر دیتے ہیں، ایک حدیث کی جتنی بھی سندیں ہوتی ہیں ان کے علم کے اندر وہ ایک ہی جگہ جمع کر دیتے ہیں، یہ بڑا فائدہ کرتے ہیں وہ امت کا۔ اب ایک حدیث کی جو اگر دو سندیں، تین سندیں، چار سندیں، پانچ سندیں اگر ہوں تو وہ ہمیں ایک ہی جگہ پہ مل جائیں گی۔ امام ترمذی، امام مسلم رحمہ اللہ یہ اہتمام کرتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے گا، اب یہ صحیح مسلم کی میں نے نقل کی ہے، صحیح مسلم سے میں نے نقل کیا ہے۔ اب اس کو سمجھنا ہے آپ نے کہ سند کیسے بدلتی ہے۔ اب دیکھیے امام مسلم فرماتے ہیں، ہاں جی، مطلب یہی ہے کہ متون جتنے متن ہوتے ہیں نا ان کا مفہوم ایک ہوتا ہے، الفاظ میں فرق ہو سکتا ہے، کبھی کبھار الفاظ بھی ایک جیسے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہنے کا مطلب ہے کہ یہ دیکھ کر آپ نے پریشان نہیں ہو جانا، اس کو الگ حدیث نہیں بنا دینا، بلکہ ایک سند اگر مختلف، ایک روایت اگر مختلف سندوں کے ساتھ آئی ہے تو کیسے مختلف ہوتی ہے یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے جی۔ اب ذرا دیکھیے گا، اب یہ روایت ہے سیدنا مالک بن، جی میں دوبارہ کر دیتا ہوں۔ ایک سند دیکھیں یہ ہے، اب ذرا نوٹ کریں، یہ
امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح مسلم سے میں نے یہ اٹھایا. کہتے ہیں حدثنا یحیی بن یحییٰ قال اخبرنا خالد بن عبد اللہ عن خالد عن ابی قلابہ انہ رآ مالک بن الحویرث. یہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے. آپ نے جب بھی دیکھنا ہے نا، دیکھنا ہے صحابی کیوں نہ بیان کرنے والا صحابی کون ہے، یعنی جہاں پر سند کا اختتام ہوتا ہے نا وہ کون ہے. آپ اس کو کہیں گے کہ یہ امام مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اس کو کہتے ہیں حدیث مالک بن حویرث، حدیث مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ. کہ یہ رفع الیدین کے بارے میں ایک حدیث ہے، مالک بن حویرث کی حدیث. اب اس کی دو سندیں امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں، دو سندیں. اب وہ دو سندیں کیسے بنتی ہیں؟ اب یہ دونوں روایتیں ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی طرح کی روایت ہے. ترجمہ میں پہلے کر دیتا ہوں اس کا. کہتے ہیں ابو قلابہ تھا، ابو قلابہ یہ تابعی ہیں. کہتے ہیں انہ رآ مالک بن الحویرثی، انہوں نے مالک بن حویرث کو دیکھا. اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتے، کبر اللہ اکبر کہتے، ثم رفع یدیہ، پھر رفع الیدین کرتے، و اذا اراد ان یرکع، اور جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے، رفع یدیہ، تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، و اذا رفع راسہ من الرکوع، جب رکوع سے سر اٹھاتے، رفع یدیہ، تو رفع الیدین کرتے. وحدث، اور امام مالک بن حویرث سیدنا مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ہکذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے. یعنی یہ جو انہوں نے جو کیا ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے. یہ یعنی حدیث ہو گئی نا پھر. تو گویا جو مالک بن حویرث نے کیا ہے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کیونکہ وہ خود جو فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے. اب دوسری روایت دیکھیں. یہ مالک بن حویرث یہاں پہ ان مالک بن حویرث، اب یہ یہاں کس طرح بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہیں، رفع الیدین کرتے، حتی یحاذی بہما اذنیہ، حتیٰ کہ ان دونوں ہاتھوں کو قریب لے جاتے اپنے کانوں کے، ٹھیک ہے، برابر کر لیتے کانوں کو. وَإِذَا رَكَعَ، جب رکوع کرتے، رفع یدیہ، رفع الیدین کرتے، حتی یحاذی بہما اذنیہ، حتیٰ کہ کانوں کے قریب کرتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے سر اٹھاتے، فقال سمی اللہ لمن حمیدہ، تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں. فعل مثل ذالک، تو اسی طرح کرتے، یعنی اسی طرح رفع الیدین ہی کرتے، یعنی کیسے کرتے تھے؟ یحاذی بہما اذنیہ. اب یہ روایت ہے مالک بن حویرث. اب یہ ایک ہی روایت ہے مختلف الفاظ کے ساتھ. اب مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے. مفہوم کیا ہے؟ رفع الیدین. مفہوم کیا ثابت ہوتا ہے؟ رفع الیدین کا اس بات اس سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہیں گے پھر کہ یہ حدیث مالک بن حویرث ہے اور یہ رفع الیدین کے بارے میں ہے. سوری وہ مٹ گئی ہے، میں دوبارہ نقل کر دیتا ہوں. جی، اب یہ اس کو کہیں گے کہ یہ حدیث مالک بن حویرث ہے، مالک بن حویرث کی حدیث. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ذرا غور کرنا ہے کہ اس حدیث کو امام مالک بن سیدنا مالک بن حویرث سے نقل کرنے والے کون ہیں؟ ابو قلابہ. ابو قلابہ، ابو قلابہ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ امام سیدنا مالک بن حویرث کے شاگرد ابو قلابہ ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے شاگرد ہیں خالد، ان کے شاگرد ہیں خالد بن عبداللہ، اور ان کے شاگرد ہیں یحییٰ بن یحییٰ، اور ان کے شاگرد ہیں امام مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ.
اب اس کو کہیں یہ حدیث مالک ہے اور ان کے ایک شاگرد ہیں ابو قلابہ. اب سند جو بدلتی ہے نا، سند جو چینج ہوتی ہے وہ اس صحابی کے نیچے والا جو تابعی ہوتا ہے نا اس سے چینج ہوتی ہے. اگر ایک روایت کو یعنی اسی مفہوم کی روایت کو نیچے بیان کرنے والے جس طرح ابو قلابہ ہے بیان کرنے والے 2 3 4 5 6 8 10 جتنے ہو جائیں گے نا اتنی سندیں کہیں گے اس کو. اب یہ ایک سند ہے، یہ ایک سند ہے، سند نمبر 1 ہے یہ. اب دوسری یہی سند ہے، سند نمبر 2. اب اس پہ دیکھیں ذرا، مالک بن حویرث بالکل وہی. دوسرے نمبر پہ ان کے شاگرد کیا ہے؟ نصر بن عاصم. نصر بن عاصم. اب ہم کہیں گے کہ اس حدیث کو مالک بن حویرث سے 2 بندوں نے بیان کیا ہے، یعنی ان کے 2 شاگرد وہ بیان. شاید دوسری کتابوں کے اندر اور بھی ہوں، لیکن یہاں کم از کم صحیح مسلم کے اندر ہمیں 2 مل گئے ہیں کہ مالک بن حویرث سے نقل کرنے والے ابو قلابہ ہیں ایک سند، دوسری ہے نصر بن عاصم، یہ دوسری سند ہو. آگے پھر ابو قلابہ سے نیچے خالد ہیں، خالد الحذا ہوں گے، اور ان سے نیچے خالد بن عبداللہ ہے، اور ان کے نیچے یحییٰ بن یحییٰ. ان کے نیچے ہے نصر بن عاصم سے نیچے ہے قتادہ بن دعامہ السدوسی، اور ان سے نیچے ہے ابو عوانہ، ان کا نام ہے وضاح بن عبداللہ الیشکری. الوضاح یہ ان کا پورا نام ہے، وضاح بن عبداللہ. ٹھیک ہے، آگے یشکری بھی آتا ہے، یہ لمبا ہے. تو ان کا ابو عوانہ کا یہ نام ہے، وضاح بن عبداللہ، الوضاح بن عبداللہ یشکری. یعنی یہ حدیث جیسے کہا کہ یہ عزیز ہوگی، تو کم از کم یہاں تک تو یہ حدیث یعنی، لیکن آگے یہ بھی تو دیکھیں نا کہ عزیز تو تب ہوگی نا جب آگے والے جو طبقے ہیں، یعنی یہ نصر بن عاصم کے جو طبقہ ہے یہاں تک تو چلو عزیز ہو گئی، ابو قلابہ بھی ہو گیا اور نصر بن عاصم بھی ہو گیا. اب نصر بن عاصم سے نقل کرنے والے قتادہ جس طرح ایک ہے اس طرح دوسرا بھی ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنا پڑے گا. اگر تو یہ دوسرا ہے، قتادہ ہے، اور قتادہ کے علاوہ اور بھی ہیں جو نصر بن عاصم سے بیان کرتے ہیں، تو پھر تو عزیز ہو جائے گا. اگر ایسا نہیں ہے پھر عزیز نہیں. یہ بار کہ اب یہ تو ایک عزیز تو ایک ویسے عرض کیا تھا کہ یہ معرفت کے لیے ہوتی ہیں، اس کے کوئی صحیح یا ضعیف ہونے کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اچھا، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سند پہلی سند ہے. اب اس کو کہیں گے کہ یہ پہلی سند ہے ابو قلابہ والی، دوسری سند ہے نصر بن عاصم والی. تو ہم یہ کہیں گے کہ اس حدیث کی 2 سندیں ہیں، یعنی ابھی جو ہمارے پاس آئی ہیں یہ، اس کی سندیں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں جب ہم دوسری کتابوں کے اندر جائیں گے، لیکن فی الحال سمجھنے کے لیے آپ اس کو کہیں گے کہ اس حدیث کی 2 سندیں ہیں. ٹھیک ہے، 2 سندیں. اب یہ سندیں کیسے بنی ہیں، کیسے ایک سے ہم نے دوسری سند کی طرف گئے ہیں کہ ایک سند نہیں، اس 2 سندیں ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو صحابی ہیں، صحابی سے نیچے کون ہے، صحابی والی سائڈ پہ جو نیچے راوی ہوتا ہے نا اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ صحابی سے نیچے اس کو بیان کرنے والے 2 ہیں، ابو قلابہ ہیں، نصر بن عاصم ہیں. تو ہم اس کو کہیں گے یہ مستقل 2 سندیں ہیں، الگ الگ 2 سندیں ہیں. اور آگے اس کا جو متن ہے، متن مفہوم ایک ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں. تو اس کو ہم نے الفاظ کو نہیں دیکھنا، اس کا مفہوم ہم نے دیکھنا ہے کہ مفہوم ایک جیسا قریب قریب مفہوم ہونا چاہیے. مفہوم اگر الگ الگ، مفہوم اگر بالکل الٹ ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 2 سندیں ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ 2 الگ الگ حدیثیں ہیں. امام مالک بن حویرث نے ایک حدیث یہ بیان کر دی اور ایک وہ حدیث بیان. تو اس کو خوب سمجھ لیں. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ سند کس طرح بدلتی ہے، یعنی سندیں 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 یہ کس طرح ہوتی ہے. تو یہ ہوتی ہے صحابی والی سائڈ پہ جو تابعی ہوتا ہے وہ اگر 1 سے زیادہ ہوتا جائے گا تو نیچے بے شک نیچے والے جو راوی ہیں یہ وہ نیچے اس طرح قتادہ ہے، ابو عوانہ ہے، ابو کامل الجہدری ہے، یہ چاہے بدلیں یا نہ بدلیں، یہ بالکل اوپر والے بھی ہو جائیں نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس یہاں پہ بدلنا چاہیے بندہ، یہ والا ہے، یہ والا جو ہے نا ابو قلابہ اور ابو نصر بن عاصم. ٹھیک ہے، اب ہم کہیں گے کہ اس حدیث کی 2 سندیں ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ مسئلہ تو اچھی طرح سمجھ لیا نا کہ سندیں کس طرح بدلتی ہیں. اب آگے والا مسئلہ ہے کہ متابع اور شاہد کسے کہتے ہیں.
मुताबे और शाहिद जिस तरह के हमने पहले लिखा था। अब इसकी आपको ये समझ आनी चाहिए कि इसकी इस हदीस की दो संदें हैं। तो वो दो संदें किस तरह बनी हैं? ये खैरियत है, 9:30 क्यों खत्म कर लें? इसकी वजह भी बयान कर देना। ओ, ये तो मुझे लगता है कि अब ये संदेह का पता चल गया कि कैसे बदलती हैं। अब हम ये करेंगे मुताबे और शाहिद। ठीक है। मुताबे कहते हैं ताबा युताबियो मुताबातन। ये आपने बाब पढ़ा है, ताबा युताबियो मुताबातन। हाँ जी, संदों को तरीक भी कह देते हैं, संदों को तरीक भी कह देते हैं। ये जो मुताबत है ना, ये मुताबत और ये शाहिद जो है, जी ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं फुल कोशिश किया करूंगा कि रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि बहुत ही जल्द आप तक इरसाल कर दी जाए। इंशाल्लाह मैं आज ही, ये जो आज वाली रिकॉर्डिंग है, ये अल्लाह ने चाहा तो वो आप तक पहुंच जाया करेगी। अल्लाह ने चाहा, कभी मजबूरी में रह भी जाती है। कोशिश किया करूंगा कि अगले दिन से पहले पहले जो है ना, वो रिकॉर्डिंग आप तक पहुंचा दी जाए इंशाल्लाह। तो ये इसीलिए रिकॉर्डिंग इसीलिए होती है कि मजबूरी की बिना पर किसी क्लास रह जाए और वो नहीं हिस्सा नहीं ले सकता, तो फिर वो रिकॉर्डिंग सुन ले और उससे इस्तेफादा कर ले। जी, ताबा युताबी मुताबतन, एक दूसरे के पीछे आना। ठीक है, एक दूसरे की मुताबात कहते हैं एक दूसरे के पीछे आना, एक दूसरे की एक दूसरे, यानी मुताबत होती है जिस तरह दो संदें होती हैं ना। अब जैसे ये हमने लिखा था कि मालिक बिन हुवैरस हुवैरस से दो रावी बयान कर रहे थे, अबू किलाबा और दूसरा नसर बिन आसिम। ठीक है, मालिक बिन हुवैरस के यानी दूसरे लफ्जों में दो शागिर्द थे। अब मुताबत कहते हैं जो एक दूसरे के पीछे आए। अब इस हदीस को नकल करने के अंदर अबू किलाबा ने नसर बिन आसिम की मुताबत की है और नसर बिन आसिम ने अबू किलाबा की मुताबत की है। यानी एक दूसरे के पीछे चले हैं, एक दूसरे के साथ हुए हैं, एक दूसरे के या दस्तो बाजू बने हैं ये। तो दोनों एक दूसरे के मुताबे हैं, यानी नसर बिन आसिम ये अबू किलाबा का मुताबे है और अबू किलाबा नसर बिन आसिम का मुताबे है। ताबा युताबी मुताबातन फहुवा मुताबिउन, यानी ये इसम फाइल का सीगा है, मुताबिउन एक दूसरे से पीछे चलने वाला। तो अबू किलाबा नसर बिन आसिम का मुताबे है, नसर बिन आसिम अबू किलाबा का मुताबे है। और इस अमल को क्या कहते हैं? मुताबत। यानी हम कहेंगे कि अबू किलाबा ने नसर बिन आसिम की मुताबत की है और नसर बिन आसिम ने अबू किलाबा की मुताबत की है, ये समझ। यानी जब एक ही रवायत के अंदर एक रावी दूसरे के साथ मिल जाए उस रवायत को नकल करने के अंदर,
تو اس کو کہیں گے کہ یہ مطابت ہو گئی ہے۔ اب یہ مطابت نیچے بھی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر فرض کیا کہ ابو قلابہ سے، جیسے عزیز کی ہوتی ہے نا، عزیز تعریف ہوتی ہے کہ جس ہر طبقہ کے اندر دو دو راوی ہوں کم از کم، یا جیسے مشہور کے اندر ہوتا ہے کم از کم تین تین راوی ہر طبقہ کے اندر۔ جب وہ تین راوی ہوں گے یا دو راوی ہوں گے جیسے عزیز کے اندر ہوتا ہے، پھر اگر دو راوی ہر طبقہ کے اندر ہوں گے تو ہر راوی ایک دوسرے کا مطابق ہوگا، ٹھیک ہے، ہر راوی ایک دوسرے کا مطابق ہوگا۔ اس طرح مشہور کے اندر تین تین راوی کم از کم ہوتے ہیں، تو ہر راوی ایک دوسرے کا مطابق ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی جو ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے، ایک دوسرے کا دست و بازو بنتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ مطابق ہوئی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا اس؟ تو یہ بہت سادہ ہے لفظ، صرف مشکل لفظ مشکل ہے، باقی یہ عمل بہت سادہ ہے۔ آگے شاہد، اس کو سمجھنا ہے تھوڑا سا بس، یہ بھی بہت ہی آسان ہے۔ ادھر آپ نے دیکھا تھا کہ سند جو بدلتی ہے وہ بدلتی ہے جو راوی حدیث ہوتا ہے، جو یعنی راوی ہوتا ہے آخری، جو جہاں سند ختم ہوتی ہے اس سے جو پیچھے والا راوی ہوتا ہے، جیسے ابو قلابہ ہیں یا نصر بن عاصم ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے تو ان کے بدلنے سے سند بدل جاتی ہے، سند کی تعداد بڑھ جاتی ہے، یہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنی سندیں ہوں گی۔ آگے جو یعنی اتر پھر راوی ایک ہی ہوتا ہے دونوں کے، اب نصر بن عاصم والی روایت کا راوی بھی یہی ہے مالک بن حویرث، اور ابو قلابہ والی روایت کا راوی بھی مالک بن حویرث ہے، تو ہم کہیں گے کہ نصر بن عاصم کا راوی بھی مالک بن حویرث ہے، اور ابو قلابہ کا راوی بھی مالک بن حویرث ہے، یعنی ادھر روایت ایک ہی ہے۔ اب یہ روایت اس کو کہتے ہیں حدیث مالک، حدیث ایک ہی ہو جاتی ہے، یہ حدیث مالک اس کو کہیں گے۔ اب اس حدیث مالک کی سندیں دو ہیں فی الحال، لیکن یہ ہے حدیث ایک ہی ہے، حدیث یہ دو نہیں بنی، حدیث ایک ہی ہے، اس کے الفاظ تھوڑے مختلف ہو جائیں گے۔ لیکن جو شاہد ہوتا ہے نا، شاہد کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، شاہد کے اندر یہ صحابی بدل جاتا ہے، صحابی بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا کیسے ہے؟ شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ، لفظی معنی تو اس کا گواہ ہے۔ تو اگر ایک روایت کو نقل کرنے کے اندر، مثلا رفع الیدین کی روایت نقل کرنے کے اندر دو صحابی، تین صحابی، چار صحابی، پانچ صحابی اگر ہوں، تو ہم کہیں گے کہ ایک صحابی کی روایت دوسرے صحابی کا شاہد ہے، ایک صحابی کی روایت دوسرے صحابی کا شاہد ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے عزیز کی تعریف کے اندر پڑھا تھا نا کہ ایک جو روایت تھی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، وہاں ہم نے لکھا تھا، اگر آپ کو لیکچر اٹھا کے دیکھیں، وہاں ہم نے لکھا تھا کہ اس حدیث کو دو صحابہ نے بیان کیا ہے جو سب سے صحیح سمجھتے ہیں، اس میں سے ایک انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا میں نے حوالے بھی دیے تھے۔ ایک روایت جو سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے وہ صرف صحیح مسلم کے اندر آتی تھی، اور جو سیدنا انس کی روایت ہے وہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر آتی تھی، وہ ہم نے ادھر نمبر بھی لکھا تھا، اس کو آپ دیکھیے گا ضرور۔ اب ہم کہیں گے کہ یہ جو روایت ہے دونوں کے الفاظ کا اگرچہ تھوڑا بہت فرق ہوگا، یعنی لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، یہ مینمان الفاظ نہ بھی ہونا دونوں روایتوں کے، تو اب ایک ہے حدیث مالک بن انس بن مالک، دوسری ہے حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ دو الگ الگ حدیثیں ہیں، اب ایک حدیث دوسری کی شاہد ہے، یعنی ایک حدیث دوسری کی گواہ ہے، سمجھ آئیے؟ تو اس کو کہتے ہیں شاہد، بالکل ایزی ہے استعمال، صرف اپنے اصطلاحیں اب یہ یاد کرنی ہے کہ مطابق کہتے ہیں کہ جو کسی کا ساتھ دیتا ہے سند کے درمیان میں، سند کے آغاز کے اندر، یعنی صحابی سے نیچے نیچے، صحابی سے نیچے نیچے جو کسی کا ساتھ دیتا ہے اور اس کا دست و بازو بنتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کے ساتھ مل جاتا ہے، چاہے عزیز کی صورت میں ہو، چاہے مشہور کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے متواتر کی صورت میں بھی ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ متابع ہے۔ اب اس مطابق کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، یہ ہم اس چکر میں نہیں جائیں گے، مطابق قاصرہ اور مطابق تامہ، اس چکر میں ہم نہیں جائیں گے، یہ بھی تھوڑا مشکل ہے۔
آگے جا کے انشاءاللہ جب اس کی مکمل بحث آئے گی تو پھر ہم پڑھیں گے. لیکن یہ مطابع اور شاہد کو سمجھ جائیں کہ شاہد کہتے ہیں. اب ہم کہیں گے کہ مالک بن حویرث کی اب یہ روایت ہے نا رفع الیدین کے بارے میں، اور رفع الیدین کے بارے میں عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بھی بخاری ہی مسلم میں ہے. تو ہم کہیں گے کہ وہ جو عبداللہ بن عمر کی روایت ہے یہ مالک بن حویرث کا شاہد ہے، یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کا شاہد مالک بن حویرث کی روایت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک دوسرے کے شاہد شاہد بنتے ہیں. اس کے اندر یہ یاد رکھیں کہ الفاظ کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے، الفاظ کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے، بس اس مسئلے اور اس مفہوم کا ایک ہونا ضروری ہے. مثلا اب یہ جو مالک بن حویرث کی روایت ہے یہ بھی رفع الیدین کے بارے میں ہے، یعنی نماز شروع کرتے ہیں، رکوع جاتے ہیں، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کا ذکر ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، وہ بھی رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کے ذکر کے بارے میں ہے. الفاظ دونوں کے مختلف ہیں، ایک کے اندر الفاظ اور ہیں، دوسرے کے اندر الفاظ اور ہیں. تو اب یہ دونوں روایتیں ایک دوسرے کا شاہد ہیں. اس طرح اور بھی روایتیں یہ رفع الیدین کے بارے میں یا کسی بھی مسئلہ کے بارے میں، ایک مسئلہ کے بارے میں اگر ایک دو تین چار پانچ جتنی بھی روایتیں ہوں گی مختلف صحابہ سے تو وہ ایک دوسرے کے شاہد ہی ہوں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا میں صرف جو ہے نا ذکر کر دیتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. متابع اور شاہد کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کا بڑا فائدہ ہے. فائدہ یہ ہوتا ہے متابع کا، ہاں جیسے یہ مثال دی ہے کہ وضو کی بہت ساری احادیث ہیں، بالکل صحیح بات ہے آپ کی. وضو کا طریقے کے بارے میں جو بے شمار احادیث ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس طرح سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اب دونوں حدیثیں وہ معنی دونوں کا ایک ہی ہے، وضو کا طریقہ وہی ہے، یعنی الفاظ کا اختلاف ہے بس، باقی معنی وہی ہے، مفہوم وہی ہے. اب اس کو کہیں گے کہ یہ عبداللہ بن زید کی جو روایت ہے یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا شاہد ہے، اور عثمان کی روایت حضرت عبداللہ بن زید کی روایت کا شاہد ہے. اس طرح اور بھی صحابہ سے یہ روایت مروی ہے. جی یاد اس کا فائدہ میں عرض کر رہا تھا کہ مطابق اور شواہد کو تلاش کرنا یا اس کی اہتمام کرنا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ جو ہمارے سامنے ایک حدیث آئی ہوتی ہے نا، مثلا پہلے میں فائدہ بتاتا ہوں شاہد کا، یعنی ایک روایت ہمارے سامنے جو آئی ہوتی ہے اس مسئلہ کے، مثال کے طور پر فرض کیا یہ ایسا ہے نہیں، فرض کیا کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے نا، فرض کیا ویسا صحیح مسلم کی روایت ہے یہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن اب فرض کیا کہ مالک بن حویرث کی جو روایت ہے یہ ضعیف ہے. اب یہ رفع الیدین کے مسئلہ کے اندر مثال کے طور پر یہ روایت ضعیف ہو گئی. اب ہم کیا یہ کہہ دیں گے کہ رفع الیدین ثابت ہی نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ ہم تلاش کریں گے کہ کیا اس مسئلہ کے اندر کوئی اور صحابی سے کوئی روایت آتی ہے، تو ہم کہیں گے ہاں بھی اس مسئلہ کے اندر اور بھی صحابہ سے روایت آتی ہے. جی ہم کہیں گے اس مسئلہ کے اندر اور بھی روایت آتی ہے، وہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، وہ ابو حمید سعدی کی روایت ہے، دیگر صحابہ سے بھی کوئی روایت ہے. ہم کہیں گے کہ یہ روایت بے شک ضعیف ہے، لیکن اس کا شاہد جو بخاری اور مسلم کے اندر آتا ہے عبداللہ بن عمر سے وہ صحیح ہے. لہٰذا یہ مسئلہ جو اس روایت کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے یہ گرچہ اس روایت کی روح سے تو ضعیف ہے، یعنی یہ فرض کر رہا ہوں نا، لیکن اس کا جو شاہد ہے، ہم نے جب شاہد تلاش کیا تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو مسئلہ یہاں ڈسکس ہوا ہے یہ مسئلہ گرچہ سندن تو ضعیف ہے، لیکن اس کا جو شاہد ہے اس کی بنا پر یہ مسئلہ صحیح ہو جائے گا. یہ تو ہے شاہد کی مثال.
آگے مطابع کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مطابع کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک سند ہمارے سامنے جو آئی ہوتی ہے، جیسے ہم نے لکھا تھا جیسے ہم نے یہ لکھا تھا حدثنا یحییٰ بن یحییٰ اخبرنا خالد بن عبداللہ ان خالد ان ابی قلابہ وغیرہ وغیرہ۔ اب فرض کیا اس میں ایک راوی ہے، مطلب خالد جو ہے، خالد فرض کیا یہ ضعیف ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب خالد ضعیف ہوتا، فرض کیا ابو قلابہ کے شاگردوں کے اندر ایک خالد ہے، یہ ضعیف ہوتا۔ اب ہماری تو یہ روایت گئی تھی، لیکن جب ہم نے تلاش کیا تو ابو قلابہ کے شاگردوں میں یہ روایت ابو خالد کے علاوہ کسی اور نے بھی بیان کی، یعنی اس کا مطابع تلاش کیا، خالد کا مطابع تلاش کیا، تو خالد کا مطابق فرض کیا یہ خالد ضعیف ہے، ویسے ضعیف نہیں ہے، لیکن فرض کیا خالد الحذاء یہ ضعیف ہے۔ لیکن جب ہم نے اس کو ضعیف، اب ہماری تو روایت ضعیف ہو جانی تھی، لیکن جب ہم نے اس کو ہم نے مزید تلاش کیا تو ہمیں مل گیا کہ ابو قلابہ نے کچھ اور کتابوں کے اندر یہ روایت اور بھی شاگردوں کو بیان کی تھی، جو اور شاگردوں نے نقل کی ہے خالد کے علاوہ۔ اب خالد کے علاوہ کچھ اور شاگرد جو ثقہ ہیں، جو معتبر ہیں، اور فرض کیا یہ خالد ضعیف ہے، تو اگر ضعیف مان لیتے تو پھر بالکل، اور اس مطابق تلاش نہ کرتے تو پھر یہ روایت ضعیف ہو جانی تھی۔ اور جب ہم نے اس کی مطابق تلاش کی اور مطابق ہمیں مل گئی، اس کا مطابق مل گیا، تو پھر ہم نے اس مطابق کو دیکھا اور وہ مطابق بالکل سکا تھا، پھر ہم نے کہہ دیا کہ اس کی مطابق موجود ہے، لہٰذا یہ روایت وہ مطابق کی بنا پر بالکل صحیح ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ مطابق اور شاہد کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ ایک روایت کی مختلف سندیں کیسے ہوتی ہیں، ایک روایت کی ایک سند، دو سند، تین سندیں کیسے ہوتی ہیں۔ اب ایک اور بات یہ سند کے حوالے سے ہی، سند ہی کے حوالے سے ایک اور بات کہ بسا اوقات یہ روایت پوری نہیں بدلتی، یعنی سند پوری نہیں بدلتی، بلکہ سند کے نیچے والا کوئی حصہ ایک بدلتا ہے۔ اس کی مثال میں ایک ذرا صحیح مسلم سے نکال کے لکھتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ اتنی دیر میں کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ جی، میں یہ صحیح مسلم میں یہ ایک روایت ہے
یعنی یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ کبھی کبھار مطابت جو ہے یہ پوری سند بدلنے سے نہیں ہوتی، بلکہ سند کا بعض حصہ بدل جاتا ہے تو وہ بھی مطابق ہو جاتا ہے، اس کو سند ایک ہی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ بھی نیچے والے راویوں کی مطابقت ہو گئی ہے۔ اب ایک سند ہے، یہ اس کو سمجھے ذرا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، مرکزی جو حصہ ہے یہ ابو ہریرہ ہے، یعنی حدیث ابی ہریرہ اس کو کہیں گے۔ ان کے شاگرد ہیں آرج، ٹھیک ہے، رحمان العرج۔ ان کے شاگرد ہیں ابو زناد، ان کے شاگرد ہیں مالک، اور ان کے شاگرد ہیں یحییٰ بن یحییٰ، ٹھیک ہے، اور آگے پھر امام مسلم رحمہ اللہ۔ اب اس کو سمجھنا ہے کہ ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں آرج۔ اب اس کی دوسری سند جو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی وہ بھی میں ادھر ذکر کرتا ہوں۔ اب ذرا نوٹ کیجئے گا، اب اس روایت کو نقل کرنے کے بعد، اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ نے اس سے متصل بعد یہ والی روایت نقل کی ہے، یعنی یہ سند نقل کی ہے۔ اب یہ حدیث ایک ہی ہے، آگے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ آگے پھر میں نے وہ متن نقل نہیں کیا ادھر۔ اب آگے امام مسلم فرماتے ہیں، اب یہ امام مسلم کے استاد ادھر کون ہے؟ یحییٰ بن یحییٰ، اور ان کے استاد کون ہے؟ مالک بن انس۔ ان کے استاد ہیں ابو الزناد، اور ان کے استاد ہیں آرج، اور ان کے استاد ابو ہریرہ۔ اب ادھر نوٹ، ذرا نوٹ کیجئے گا، امام مسلم کے استاد کون ہے؟ محمد بن یحییٰ بن ابی عمر المکی۔ اب ہم کہیں گے کہ محمد بن یحییٰ بن ابی عمر مکی نے یحییٰ بن یحییٰ کی مطابقت کر دی ہے، اوپر والا جو استاد تھا یہ والا، اس کی مطابقت کر دی ہے یحییٰ بن محمد بن یحییٰ بن ابی عمر نے المکی نے۔ آگے کون تھا؟ حدثنا سفیان، حدثنا سفیان۔ اب امام مالک کی مطابقت کر دی ہے سفیان نے۔ آگے ہے ان ابی الزناد، وہ بالکل وہی آ گیا جو اوپر ابی الزناد تھا۔ بہذا الاسنادی نحوہ، آگے کہتے ہیں اسی سند کے ساتھ، بالکل اسی سند کے ساتھ آگے نقل کیا، یعنی ابو الزناد سے اوپر کون سی سند تھی؟ آرج ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ والی، اب اس کو کہتے ہیں یہ بھی مطابقت ہے۔ اب یہ سند ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو طریق بدل گیا، نیچے والا جو ہے نا حصہ، سند کا نیچے والا حصہ بدل گیا ہے، یعنی ابو زناد سے نیچے جو راوی ہیں وہ بدل گئے ہیں۔ ابو زناد کا ادھر دو شاگرد ہو گئے نا، ایک تو امام مالک ان کے شاگرد ہو گئے اس روایت کے اندر، اور دوسرے امام سفیان ان کے شاگرد ہو گئے ابو زناد کے۔ تو آگے پھر سفیان نے اس روایت کو نقل بیان کیا ہے محمد بن یحییٰ بن ابی عمر مکی کو، اور ادھر امام مالک سے روایت کیا تھا یحییٰ بن یحییٰ نے۔ تو آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ ابو زناد وہی ہے، آگے آرج وہی ہے، آگے ابو ہریرہ وہی ہے، لیکن نیچے سند جو ہے نا وہ سند کا ایک حصہ وہ بدل گیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب کہیں گے کہ سفیان نے مطابقت کی ہے مالک کی، اور محمد بن یحییٰ بن ابی عمر نے مطابقت کی ہے یحییٰ بن یحییٰ کی۔ تو آپ کو اس کو خوب سمجھ لیں، یعنی کبھی اس طرح بھی مطابقت ہو جاتی ہے، پوری سند نہیں بدلتی بلکہ سند کا بعض حصہ بدل جاتا ہے۔ اس کا بھی یہی فائدہ ہے کہ جو پہلے میں نے عرض کر دیا کہ بسا اوقات کوئی راوی یہاں ضعیف نکل آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرض کیا سفیان ہے نا، سفیان، اب یہ سفیان سوری ہیں، سفیان سوری آپ کو پتا ہے کہ یہ مدلس ہیں، اور مدلس کی روایت اس وقت قبول ہوتی ہے جب وہ اپنے بعد جو ہے نا ان نہ بیان کرے بلکہ حدثنا بیان کرے، جس طرح یہ ہے اپنے بعد وہ اپنے استاد سے حدثنا کے ساتھ بیان کرے۔ اب ویسے تو بخاری اور مسلم کے تمام مرفوع روایتیں صحیح ہیں، اس کے اندر سفیان چاہے ان کہے چاہے حدثنا کہے وہ برابر ہے، وہ تو صحیح ہی صحیح ہے، اصول ہی نہیں لگتا۔ لیکن اگر بخاری اور مسلم کی یہ روایت نہ ہوتی، فرض کیا بخاری مسلم کی روایت نہ ہوتی تو پھر یہ روایت ضعیف ہونی تھی، یہ والی جو سند ہے نا یہ ضعیف ہونی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ سفیان نے اس میں اپنے استاد سے حدثنا نہیں کہا، ان کے ساتھ بیان کیا۔ جب ان کے ساتھ بیان کریں گے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ان آنا ہے،
आना आना कहते हैं, अन के साथ बयान करना, अन आना है। इसमें कि हमने कहना था कि सुफियान सोरी का अन आना है, लिहाजा ये रवायत ज़ईफ है, लेकिन हमें इसकी मुताबत मिल गई है। अब अबू जिनाद के दूसरे शागिर्द कौन है? मालिक। और मालिक बिल्कुल सिका साबित, मालिक बिन अनस, ये जिनकी मोता इमाम मालिक है, ये वो है। और उनके शागिर्द यहया बिन यहया अल-लैसी हैं गालिबन। ठीक है, तो हमने फिर कह देना था कि ये रवायत जो हमने हमें इस सनद के साथ आई थी, ये इसकी मुताबत रावियों की, नीचे वाले रावियों की मुताबत इस रवायत के अंदर कर दी है, लिहाजा ये बिल्कुल सही रवायत हो जाएगी। यानी ये फायदा होता है मुताबत का, तो ये बहुत ही जरूरी चीज है। और ये कैसे मुताबत हमें मिलती है, ये आगे जाके हम जब इंशाल्लाह जब एंड पे पहुंचेंगे ना, तो हमें ये चीजें सारी सामने आएंगी। आगे हम एक छोटा सा बल डिस्कस करेंगे, इसको मजीद नहीं, ज्यादा नहीं जाएंगे। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह किसी रिवायत के बारे में कहते हैं कि ये हदीस हसन है, हसनुन सहीहुन। ये एक मसला है उलमा के यहाँ, हसनुन गरीबुन, कभी होता है सिर्फ हसनुन, हाजा हदीस हसनुन, कभी होता है हसनुन सहीहुन गरीबुन, हसनुन सहीहुन गरीबुन। तो इसका क्या माना है और इसका क्या मफहूम है? ठीक है, उलमा ने इसके बेशुमार मफहूम बयान किए हैं। ठीक है, बेशुमार मफहूम बयान किए हैं, लेकिन जो हमारा यहाँ मकसूद है ना, हमारा मकसूद वो ये है कि सिर्फ जहाँ हसन कहेंगे ना, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह की हदीस, जब वो किसी हदीस के बारे में हाज़ा हदीसुन हसन, सिर्फ हसन कहेंगे ना, तो वहां हम कहेंगे कि इमाम तिरमिज़ी की अपनी खास तारीफ मुराद है, जिन्हों जो उनके नज़दीक भी ज़ईफ होती है। यानी वो खास तारीफ जो उनके नज़दीक भी ज़ईफ होती है, वो मुराद है। बाकी जहां वो हसन के साथ कोई और लफ्ज भी मिलाएंगे, हसन सही उन कह देंगे, हसन गरीब उन कह देंगे, हसन सही उन गरीब उन कह देंगे, वहां इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह की ये हसन मुराद नहीं होगी, बल्कि वहां मुहद्दिसीन वाली ही हसन मुराद होगी। समझ आइए? तो वहां आपने ये नहीं समझना कि यहाँ हसन से मुराद शायद इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह के नज़दीक गरीब होगी, ज़ईफ होगी, नहीं। हसन सही उन, हसन गरीब उन, हसन सही उन गरीब उन, या सही उन हसन गरीब उन, इस तरह मुख्तलिफ अल्फाज इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह की आदत है कि वो हर हदीस के आगे जो है ना, तकरीबन उन्होंने उस हदीस के ऊपर हुक्म भी लगाया है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह की आदत मुबारक है कि वो उस हदीस के बाद ये नकल कर देते हैं कि यह हदीस हसन या हाज़ा हदीस गरीबुन। कभी ये कह देते हैं कि ये गरीब है, कभी कह देते हैं ये हदीस फर्द है, यानी इस तरह के, कभी कह देते हैं ये हदीस ज़ईफ है, कभी कह देते हैं ये हदीस ज़ईफुल इस्नाद है, यानी हुक्म भी लगा देते हैं, तकरीबन सारी की सारी रवायतों का उन्होंने सब हुक्म भी लगा दिया। ये अन से क्या मुराद होता है, ये पूछा गया है अन से। देखिए अन ये कह लें कि एक इख्तिसार है, यानी यानी जो सनद का एक सनद बयान कर रहा होता है ना, वो कहता है कि इस हदीस को मैंने रवायत किया है अन फुलान, फुलां से। ठीक है, तो असल में यहाँ महजूफ इबारत है कि मैंने इस हदीस को नकल किया है फुलां से। ठीक है, अन का माना ये है, अन ये अरबी वाला अन ही है, अन जिसका माना होता है से, यानी किसी से। तो ये दरमियान में महजूफ इबारत होती है कि मैंने इस हदीस को नकल किया है या इस सनद को नकल किया है फलां से। ठीक है, या रवायत करता हूँ मैं फलां से, तो ये महजूफ इबारत होती है। ये सनद की ये कह लें कि हिस्सा है। अन फलां, कभी हदसा नहीं कह देते, कभी हदसा ना कहते, इसका क्या मफहूम और माना है, हदसना कब कहा जाता है, अन कब कहा जाता है, इसके बारे में भी इंशाल्लाह बाद में कभी जब इसका मौका आएगा तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यहाँ आप ये ध्यान में रखें कि जहाँ इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने सिर्फ हसन कहा है, वहाँ उनकी खास तरीन मुराद है। बाकी जहाँ हसन सही है उसके साथ कोई लफ्ज मिला के, हसन के साथ कोई लफ्ज मिला के लिखा है, फिर वहाँ इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह की खास तारीफ मुराद नहीं है। ये नहीं कहा जाएगा कि भाई यहाँ हसन सही कह दिया है तो सही से मुराद क्या होगा और हसन से क्या मुराद होगा। वो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह के
ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ یہاں حسن اور صحیح سے کیا مراد ہوگا، حسن صحیح اور غریب سے کیا مراد ہوگا، حسن اور غریب سے کیا مراد ہے۔ بس ہمارا مقصود یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ جہاں پہ حسن کہتے ہیں، وہاں پہ صرف حسن کا لفظ بولتے ہیں، حاذا حدیث حسن، جس طرح کہ ہم نے رفع الیدین کے بارے میں جو روایت عبداللہ بن مسعود کی پیش کی جاتی ہے سنن ترمذی کی 257 نمبر، اس سے ہم نے پوری تفصیل بیان کر دی کہ حسن سے مراد وہاں امام ترمذی کی بھی یہی ہے کہ ضعیف ہے، وہاں مراد اصطلاحی اس حسن نہیں مراد، بلکہ امام ترمذی کی جو خاص اصطلاح ہے جو انہوں نے اپنی علل کے اندر ذکر کر دی جس کی تعریف کی، ایسی روایت ضعیف روایت جس کا ذوق بہت سخت نہ ہو، بہت بڑی ضعیف روایت نہ ہو، اور اس میں کوئی ایسا راوی نہ ہو کہ جو بہت متحب بالکذب ہے، یا وہ حدیث شاذ یا معلول نہ ہو، اور اس کی کچھ سندیں ہوں، یعنی وہ ایک سے زیادہ سندوں کے ساتھ روایت کی گئی ہو، تو پھر اس کو امام ترمذی حسن ان کہہ دیتے ہیں، یہ ان کی خاص اصطلاح ہے۔ جی اچھا، ایک تو گزارشات میں اب سبق تقریباً ہم انشاءاللہ کل ہی پڑھیں گے، اب ایک تو گزارشات ذرا ضروری وہ سن لیں، آ، اس کے بعد پھر سوال جواب انشاءاللہ ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ جو ریکارڈنگ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ارسال کر دی جایا کرے گی، لیکن آپ ریکارڈنگ پر اعتماد کرتے ہوئے پھر کلاس سے غیر حاضر رہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے بالکل بھی۔ جو آپ نے ایک طرح کا سمجھ لیں، آپ نے جب داخلہ لیا تھا تو اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ بھی آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا، اور جو جن سے آپ نے داخلہ لیا ہے ان کے ساتھ بھی آپ کا ایک معاہدہ ہے، میں کلاس میں حاضر ہوں گا، یعنی پوری اپنی پوری کوشش کر کے حاضر ہوں گا، کبھی انسان کے ساتھ عارضہ بھی جس طرح، یعنی یہ آپ اس طرح سمجھیں کہ جس طرح آپ کسی ادارے کے اندر باقاعدہ پڑھتے ہیں، یونیورسٹی کے اندر یا کہیں بھی آپ باقاعدہ فزیکلی طور پر جاتے ہیں وہاں پڑھنے کے لیے، آپ کی وہاں حاضری لگتی ہے، اور آپ کی وہاں اٹینڈنس لگتی ہے، اور آپ کی وہاں غیر حاضری بھی لگتی ہے، اور اس کے آپ کے ہاں نمبر بھی ہوتے ہیں، جس طرح بھی یونیورسٹیوں کے اندر یہ نظام ہے، تو آپ کو آپ اس کو کم از کم وہ درجہ تو دیں نا، حالانکہ اس کے اندر تو آپ کا ذوق شوق جو دنیاوی یونیورسٹیاں ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے، اور یقیناً آپ ذوق شوق بھی رکھتے ہیں، تو آپ اس کا ثبوت دیا کریں، اور ریکارڈنگ پر اعتماد کرنا اس سے زیادہ آپ کو اعتماد اپنے اوپر ہونا چاہیے کہ آپ نے جو پڑھا ہے اس کو آپ نے محفوظ کیا ہے، لکھا ہے، اس کو سمجھا ہے، اور جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے آپ کے پاس اس پر اعتماد ہونا چاہیے۔ ہاں کہیں آپ کے ساتھ آپ کا مس ہو جاتا ہے، یا کبھی آپ کلاس نہیں لے پاتے کسی مجبوری کی بنا پر، تو آپ ریکارڈنگ سنیں اور اس سے استفادہ کر لیں، اور جو سمجھ نہ آئے آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، 1000 بار رابطہ کریں، کتنی بار آپ مرضی رابطہ کریں، میں کوشش کروں گا جب بھی مجھے آپ میں سے کسی کا میسیج موصول ہو فوراً میں جواب دوں، اگر میرے علم میں وہ بات ہوگی، اگر علم میں نہیں ہوگی تو میں آپ کو وہ چیز تلاش کر کے یا وہ معلوم کر کے لازمی آپ کو ارسال کیا کروں گا جب مجھے علم ہوگا۔ جب میسج دیکھنے میں تاخیر ہو جائے گی تو پھر وہ تاخیر اللہ کے ہاں بھی انشاءاللہ اس میں بھی انشاءاللہ میں معذور ہوں گا۔ تو ایک تو آپ نے یعنی بیداری کا ثبوت دینا ہے کہ آپ اس میں وقت پر حاضری لگائیں، اور ریکارڈنگ پر اعتماد نہ کریں، ریکارڈنگ سے زیادہ آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ کوشش کر کے آپ اپنی ساری یہ معلومات جو ہے نا اس کو لکھیں گے اور اس کو محفوظ کریں گے۔ آپ 2 بار نہیں 3 بار ٹوکیں بے شک، اگر آپ نہیں لکھ سکے آپ دوبارہ لکھوا لیں، اور آپ کو نہیں سمجھ آئی تو اس کو دوبارہ پوچھ لیں، کلاس کے اندر نہیں پوچھ سکتے کلاس کے بعد پوچھ لیں، یعنی آپ جتنی بار چاہیں گے اتنی بار ہم بتانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر آپ پوری طرح تیار ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، اس علوم حدیث کو سمجھنے کے لیے، یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس کو اپنا سارا کچھ دیں گے نا اس علم کو، تب یہ اپنا ایک حصہ، ایک عشر اشیر یہ آپ کو عطا کرے گا علم، یہ ایسا مبارک علم ہے، یہ قربانیاں مانگتا ہے، وقت کی بھی قربانی ہوتی ہے، اور اپنے کہہ لیں کہ آپ اور بھی مختلف طرح کی قربانیاں ہوتی ہیں جو انسان علم کو حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، یہ قربانی ہے۔ دوسری جو اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کچھ ساتھی تو ایک دوسرے کو جانتے بھی ہوں گے، کچھ بہنیں ایک دوسرے کو جانتی ہوں گی،
آپ مذاکرہ بھی کیا کریں. مذاکرہ ہوتا ہے یہ بھی باب مفعلہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تذکرہ کرنا. مذاکرہ اس علم حدیث کے لیے اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور اس پر باقاعدہ علماء نے بہت زیادہ لکھا ہے. مذاکرات الحدیث یعنی حدیث کا مذاکرہ کرنا، یعنی کہتے ہیں حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے، حدیث کا حفظ، حدیث کو یاد رکھنے کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں آپ کریں علوم حدیث کو یاد رکھنے کے لیے اس کے دو ہی ذریعے ہیں. ایک تو اس حدیث پر عمل کیا جائے، اس کو اپنے عمل کا حصہ بنایا جائے. دوسرا ہے کہ مذاکرہ کیا جائے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مجلس لگائی جائے، ایک دوسرے سے اس کو ڈسکس کیا جائے. جب آپ ڈسکس کریں گے تو اس کے اندر آپ کی غلطیاں واضح ہوں گی. ایک کے پاس ایک چیز کا زیادہ ازبر علم ہوگا، دوسری کے پاس یا دوسرے کے پاس اس کا زیادہ ازبر ہو. ایک دوسرے کے اوپر اپنی غلطیوں کو اشکارا کریں، اپنی جو کمیاں ہیں دوسرے کے سامنے لے کر آئیں. اور اسی وقت کمیاں سامنے آتی ہیں. چلیں آپ اگر کسی کو نہیں جانتے، بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو نہیں جانتا، تو آپ جاننے لگ جائیں نا. اب تو آپ یعنی کلاس فیلو ہیں، تو آپ کسی بھی اچھے ساتھی سے رابطہ کر لیں. بہنیں بہنوں سے رابطہ رکھیں، اور بھائیوں سے رابطہ رکھیں. اور ایک دوسرے سے کے نمبر ایکسچینج کریں، اور ایک دوسرے سے وقت طے کر لینا کہ اس وقت میں فارغ ہوتا ہوں، اس وقت آپ بھی فارغ ہوں. آپ آدھا گھنٹہ کم از کم اپنے سبق کی دہرائی کر لیں. ٹھیک ہے؟ جب آپ سبق کی دہرائی کریں گے، یہ آپ ادھر جا کے جو ہے نا نمبر ایکسچینج جو کرنے ہیں ابھی ادھر نہیں کریں، کمنٹس کے اندر. تو آپ یہ جو گروپ بنائے اس میں نمبر بھی میرے خیال شو ہوتے ہیں غالباً. تو آپ رابطہ کر لیں ایک دوسرے سے. مجھے نہیں ویسے علم کے نمبر شو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے گروپ کے اندر، لیکن اگر آپ ہو سکے تو ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کر لیا کریں، تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. مثلا آج ہم نے حسن کے بارے میں جو پڑھا ہے، آپ کا کام بنتا ہے کل کی کلاس سے پہلے تک آپ کئی اشکالات اس کے اندر اٹھا رکھیں، اور پھر اگلے کلاس کے اندر آپ اس کا جو ہے نا وہ سوال کریں کہ ہم نے آپس میں مذاکرہ کیا تھا، ہمیں یہ اشکال پیش آیا ہے، اور ہمیں اس پر جو ہے وہ اس کی سمجھ نہیں آئی، یا ہمارا اس پر یہ اعتراض ہمیں معلوم ہوا ہے. تو اگر اب آپ ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کریں گے، آپ کے لیے علم کی گرہیں کھلیں گی، اور آپ نے جو پڑھا ہوگا وہ آپ کے لیے ازبر ہو جائے گا. ایک اگر کوئی چیز آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے تو دوسرا ساتھی آپ کی اس غلط فہمی کو دور کر دے گا. اور اگر آپ کو اس کے اندر اچھی سمجھ آئی ہے تو دوسرا اگر غلط فہمی پر ہے تو آپ اس کی اصلاح کر دیں گے. یعنی یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، آپ کی اپنی علم کی مضبوطی ہے. اور یہ ایسا علم ہے جو صدقہ کرنے سے اور ایک دوسرے کو دینے سے یہ بڑھتا ہے. آپ کی اس کے اندر مہارت آپ کو پیدا ہوتی ہے. تو آپ مذاکرہ کا ایک جو ہے نا سسٹم بنائیں ایسا کہ جو آپ ڈسکس کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور پھر جو بھی اشکال ہو آپ میرے ساتھ ذکر کریں. آپ نمبر آپ کو دیا ہے، اس نمبر پر آپ رابطہ کریں بھی ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیز جو ہے نا مذاکرہ آپ کو ریکارڈنگ سے بے نیاز کر دے گا. ریکارڈنگ آپ کو بھیجی جایا کرے گی انشاءاللہ، میں پابندی کے ساتھ بھیجا کروں گا. لیکن اس کو ریکارڈنگ کو آپ عذر کی صورت میں کے اندر سنیں نا. عذر کی صورت کے اندر جو آپ ریکارڈنگ یعنی سنیں گے، اور اس کا بھی اتنا وقت 2 گھنٹے ہوتا ہے، اس کو سننے کی بجائے اگر آپ آدھا گھنٹہ مذاکرہ کے لیے نکالیں تو اس کا بے بہا آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ نے ایک داخلہ لے لیا ہے تو 2 مہینے کا کام ہے انشاءاللہ. آپ کو انشاءاللہ ہم مایوس نہیں کریں گے، اللہ کی توفیق سے، رحمت سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں گے. جی اب کسی ساتھی نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں جلدی. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب. سوال یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی حدیث کا ذکر کیا 257 جامع ترمذی کی حدیث سنن ترمذی، جی آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. شیخ صاحب اب آ رہی ہے بس؟ جی جی آواز آ رہی. شیخ صاحب آپ نے عرض کیا تھا 257 نمبر حدیث صحیح سنن ترمذی کی. جی جی
شیخ جب اکثر حنفی علماء ہوں یا ان کی عام عوام ہوں، ان سے اگر کوئی بات ہو تو اس کے آگے جو عبارت لکھی ہے کہ بہت سے اہل علم کا اور بہت سے صحابہ کا یہ قول ہے، تو اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جی وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس کو پھر وہ اپنی قلم کے اندر نہیں لا سکے، اس طرح کی چیزیں باتیں کرتے ہیں۔ جی بعض میں اس پہ لفظ کچھ غلط نہیں بولنا چاہتا، بعض مفتیان یہ بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کو اس چیز کا علم نہیں ہو سکا جس کو یہ اپنا علم قرار دے کے امام ترمذی پر تھوپنا چاہتے ہیں، پر کہ میں اس کو جانا نہیں چاہتا فی الحال، بات خراب ہو جائے گی۔ تو وہ مفتی صاحب جو ہے نا وہ کئی ایسے اہل حدیث پر بھی الزامات لگاتے رہتے ہیں، میں نے ان کو سنا ہوا ہے، پر کیا بات یہ ہے کہ صحابہ کا جو عمل ہے وہ روایات کے اندر ہی موجود ہے نا، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بعض صحابہ رفع دین کرتے تھے اور زیادہ صحابہ رفع دین نہیں کرتے، وہ کہاں ہے؟ ہمیں وہ پیش کیا جائے، ہم اس کی صنعت کے اوپر کلام کر رہے ہیں۔ ایک روایت صحابی سے، ایک بھی صحابی جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ رفع دین نہیں کرتا تھا، یا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ایک مفتی صاحب ہیں باول پور والی سائڈ کے، انہوں نے ایک بار جو ہے نا یعنی ایسی جرت کی تھی کہ کہہ دیا کہ ہم مانتے ہیں کہ رفع دین بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکی زندگی کے اندر کیا تھا اور مدینہ کے اندر جا کے چھوڑ دیا تھا، اور پھر اس پر ایک روایت بھی چھوٹی سی پیش کر دی۔ پھر اللہ کی توفیق سے میں نے ان کو چیلنج دیا تھا، اور یہ چیلنج ابھی بھی موجود ہے، بھی آپ اس روایت کے اوپر ہمارے ساتھ اگر بیٹھ کر بات کرنا چاہیں، ہمیں اپنے پاس بلا لیں، ایک صرف کلپ کی مار ہے، ایک کلپ ریکارڈ کروا دیں کہ ہم سے آپ سے اس روایت کے اوپر کلام بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بلکہ ہم نے تو پہلے ان کو خوف دلایا، ہم مناظرے بازی کے چکر میں نہیں آتے اور نہ ہی اس سے کوئی خاص فائدہ ہوتا ہے، ہم تو کہتے ہیں اپنی اصلاح کر لو، بھی لوگوں کو یہ غلط فتوے جو دیتے ہو ان کو اللہ رب العزت کا خوف دلایا، اور پھر فرمایا کہ یہ عرض کیا کہ اگر پھر بھی آپ اس پر بضد ہیں کہ رفع الیدین یہ منسوخیت والی جو روایت آپ نے پیش کی یہ بالکل صحیح ہے آپ کی نظر میں، تو آپ اس پر ہمارے ساتھ بات کر لیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دفاع کرنے والے جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی جھوٹی روایت جو ہے نا وہ انشاءاللہ پیش نہیں کرے گا۔ تو ہم نے وہ چیلنج تقریباً مجھے یاد کرتا ہے کہ 2 سال ہونے والے ہیں، ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا، اور آئے گا بھی نہیں انشاءاللہ۔ شیخ صاحب ایک اور وہ اشکال یہاں پہ دیتے ہیں کہ دیکھیں وہ امام ترمذی تو شافی تھے، فلانے امام بھی شافی تھے یا حنبلی تھے، تو وہ کسی امام کی تقلید کرتے ہیں تو ہم ان پہ یہ اعتراض تقلید نہیں پہ اٹھا جو ہے نا سکتے، وہ رفع دین کرتے ہیں۔ تقلید پہ میں انشاءاللہ نا کسی دن انشاءاللہ لیکچر دیں گے، کچھ نہ کچھ 10-15 منٹ لگائیں گے، اور یہ اس مسئلے کو انشاءاللہ بالکل واضح کریں گے کہ یہ جتنے بھی محدثین ائمہ تھے نا، امام بخاری سے لے کر امام ابن ماجہ تک، کوئی ایک بھی مقلد نہیں تھا، یعنی شافی المذہب ہونا یا شافی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہونا یا امام شافی رحمہ اللہ کو راجح سمجھنا یا ایک شافی رحمہ اللہ کے کسی مسئلے کو اپنانا، اس سے یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ اس کا مقلد ہو گیا، یا تو کوئی ایک امام کے اوپر ہاتھ رکھے نا کہ وہ کہتا ہو کہ میں امام شافی کا مقلد ہوں، کسی ایک امام کے اوپر ہاتھ رکھیں اور ایک روایت پیش کرے اسی امام سے کہ جو کہتا ہو کہ میں شافی المذہب مقلد ہوں شافی، اس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں امام کے مقلد ہیں، تو ایک روایت پیش کریں کسی امام سے، امام بخاری سے لے کر امام ابن ماجہ تک ایک روایت پیش کر دیں کہ فلاں امام نے یہ کہا ہے کہ میں تو امام مالک کا یا امام شافی کا یا امام احمد بن حنبل کا یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا میں مقلد ہوں، کسی سے بھی نہیں پیش کر سکتا۔ تو میں بھی شافی ہوں، میں بھی حنفی ہوں، میں بھی مالکی ہوں، میں بھی حنبلی ہوں، ہمارے وہ ائمہ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ائمہ ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ان کے اعمال کو سراہتے ہیں، باقی ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے اندر آ جائے گا تو ہم کسی کی بھی نہیں مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہم کسی کو نہیں لے کر آتے، باقی عزت احترام سب کا کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شیخ یہ جو احناف کے طور پہ اپنا تعارف کرواتے ہیں وہ تو بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ تو فروع سے اپنا تعارف کرا رہے ہیں. وہ اساویل میں تو مقلد ہیں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی ان کے، اور ان کے جو اصولوں کی کتب ہیں ان میں بڑی خطرناک باتیں لکھی ہیں کہ جو مقلد ہے اس کے لیے جو حجت ہے یا دلیل ہے وہ قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، بلکہ امام کا قول ہے معاذ اللہ. جی بالکل، یہ تو ان کی فروع کی کتابوں کے اندر بھی یہ لکھی ہوئی ہیں. باقی یاد رکھیں کہ ہم تو یہی کہتے ہیں نا ہمیشہ سے، چاہے مالکی ہوں، چاہے شافی ہوں، چاہے حنبلی ہوں، جو بھی ہیں، جتنے بھی یہ مذاہب بنا دیے گئے ہیں جو کہ پہلے نہیں تھے. یعنی یہ ایک نقطہ یاد رکھیں، امام شافی رحمہ اللہ نے اپنا مذہب یا اپنا مسلک الگ سے نہیں بنایا، امام احمد بن حنبل نے نہیں بنایا، بلکہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی ائمہ خدا ہیں یہ سارے کے سارے ایک ہی منہج پر تھے. باقی فقہی اختلاف ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، سارے ایک ہی مسلک پر تھے، اور وہ مسلک محدثین ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لیا گیا ہے، اور تابعین سے، تبع تابعین سے، پھر آگے محدثین تک پہنچا ہے. یہ سارے ایک مسلک پر تھے. یہ تو بعد والوں نے کہیں چوتھی پانچویں صدی کے اندر جا کے بعد والوں نے، شوافے نے اپنا مذہب بنا لیا، مالکیوں نے اپنا مذہب بنا لیا، یہ تو بعد والوں نے کیا ہے. ان کے اندر ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یعنی ان ائمہ کا کوئی قصور نہیں. حنفیوں نے بھی اپنا اسی طرح علیحدہ، یعنی چوتھی پانچویں صدی کے اندر جا کے حنفیوں نے پہلی اپنی فقہ کی کتاب لکھی ہے. اس سے پہلے کوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یعنی ان کی کتاب کہاں ہے؟ امام ابو حنیفہ یعنی فقہ حنفی کی کتاب جو ہے نا جس پہ الگ سے ایک مسلک بنایا گیا ہے، وہ چوتھی صدی کے اندر جا کے غالباً پانچویں صدی. شیخ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ کسی کا اگر مسئلہ اگر امام شافی کے قریب چلا گیا، وہ کسی نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو فالو کر لیا اس مسئلے کے اندر اسپیسیفک. ہاں کیا جا سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے نا اس مسئلہ کے اندر، آپ دیکھتے ہیں اگر کسی امام کی بات کتاب و سنت کے زیادہ قریب آپ کو معلوم ہوتی ہے دلائل کی روشنی کے اندر، تو آپ کہیں گے کہ ہم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں. یعنی وہ تو آپ نے ان کی رائے کو نہیں مانا دراصل، بلکہ آپ نے ان کی رائے کو کتاب و سنت کی روشنی میں صواب پایا، درست پایا، تو آپ نے ان کی بات کو مان لیا. یہ تو کوئی بھی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مور کسی پر بھی لگ جائے نا، حتیٰ کہ شیطان کی بات جو اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، آیت الکرسی پڑھنا مال وغیرہ کی حفاظت کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مور لگا دی. ہم نے تو اس اب بات ہم نے شیطان کی نہیں مانی، یا ابو ہریرہ نے بات شیطان کی نہیں مانی، بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی ہے، بتائی شیطان نے تھی پہلے. اب ہم کہتے ہیں کہ شیطان تو وہ تو خبیث ہے اور ابلیس ہے اور تو وہ تو رجیم ہے. ہم کہتے ہیں ائمہ ہدا میں سے کوئی ایسا امام جن کی بات کتاب و سنت کے بالکل قریب ہے، ان کی بات ہم بالکل لیں گے، کیوں نہیں لیں گے؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات مان لیں نا، کتاب و سنت کی بات مان لیں. اور اگر ہم کسی بات کو کسی امام کی بات کو ہم چھوڑتے ہیں تو بھی ہم اس امام کی قدر کر کے چھوڑتے ہیں بھی، اس لیے ہم اس کی امام کی بات چھوڑ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہوا ہے کہ ہماری وہ بات لینی ہے کہ جو، اب یہ ائمہ تو ائمہ رہ گئے، امیر المومنین اس زمین پر، اس دھرتی پر سب سے افضل ہستی جو انبیاء کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو پہلا خطبہ ہے نا جو انہوں نے خلافت سنبھالنے کے بعد دیا تھا، خلافت سنبھالنے کے بعد انہوں نے دیا تھا کہ میں اگر خطا کروں، اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بات، اگر میں خطا کروں تو مجھے درست کر دینا. وہ سیرت ابن شام کے اندر یہ صحیح سند کے ساتھ قول موجود ہے، یہ میں کبھی انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا بھی پورا تفصیل کے ساتھ. کہتے ہیں کہ اگر میں خطا کروں تو مجھے درست کر دینا، اور اگر میں درست کروں تو پھر یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے، یعنی اس میں میرا کمال کوئی نہیں. یعنی حضرت ابوبکر صدیق بھی اپنے اوپر خطا کا امکان ظاہر کرتے ہیں کہ میں بھی خطا کر سکتا ہوں اور مجھے درست کر دینا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں اگر ہم کسی امام کے اجتہاد کی خطا ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ کسی امام کی بات کتاب و سنت کے کسی نص کے خلاف آ گئی ہے، تو ہم اس امام کی بات چھوڑ کر اس کے لیے رحمہ اللہ کہہ کر ہم اس امام پر احسان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ میری بات کتاب و سنت کے ذیل میں لینا ہے، میرے کتاب و سنت کے اوپر کر کے نہیں لینا، کتاب و سنت کے خلاف کر کے نہیں لینا. تو یہ تو انہیں ائمہ نے ہمیں سکھایا ہے، تو ہم انہی کی اقتدا کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کی بات کو، اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں جو کتاب و سنت کے منافی ان سے ہو گئی ہے.
جان بوجھ کے انہوں نے نہیں کی، ان سے ہو گئی ہے اجتہاد کرتے ہوئے، یا ان کے علم میں وہ نص نہیں آئی۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی شیخ صاحب، جی کوئی اور بات؟ ابھی بھائی نے عرض کیا تھا عقیدے کے حوالے سے، عقیدہ میں ابو منصور ماتوریدی اور ابو الحسن جی اشعری رحمہ اللہ۔ جی حنفی، شیخ صاحب اس جی جی حوالے سے عرض کرتے ہیں کہ ایک کی نسبت حنفیہ کی طرف کی جاتی ہے، دوسرے ابو الحسن اشعری کی شافعی کی طرف، اس حوالے سے ذرا کریکشن کرتے ہیں۔ جی دیکھیں، حناف کا جو عقیدے کے اندر نا، عقیدے کے اندر ان کے کئی یعنی کہہ لیں گنجلکیں ہیں۔ کئیوں کے عقیدے بالکل تباہ کن ہیں، کئیوں کے عقیدے بالکل صحیح ہیں۔ اس طرح علامہ ابن ابی العز الحنفی، ان کی وفات ہے 792 ہجری، 792۔ تو ان کا جو عقیدہ ہے، جو شرح عقیدہ تحاویہ آپ نے سنا ہوا ہے، شرح عقیدہ تحاویہ، علامہ ابن ابی العز حنفی، ان کا عقیدہ بالکل صحیح ہے۔ جی انہوں نے عقیدہ جو نقل کیا یہ اہل سنت والا عقیدہ ہے۔ دراصل ایک لفظی میں بات کرتا ہوں، احناف نے عقیدے کو بنیاد ہی نہیں بنایا۔ اصل بات یہ ہے، ان کے اندر اہل کلام داخل ہو گئے، ان کے اندر اہل رائے داخل ہو گئے، ان کے اندر معتزلہ داخل ہو گئے، ان کے اندر روافض تک داخل ہو گئے۔ صرف جو فروع کے اندر حنفی کہتے تھے نا، فروع کے اندر یعنی رفع الیدین نہیں کرتے تھے اور آمن بالجار نہیں کہتے تھے، انہوں نے اس ظاہری چیز کو لے لیا، یہ حنفی فروعی طور پر حنفی ہے، لہٰذا ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ہم اس کو اپنا بڑا بنا لیتے ہیں۔ اس نے جب اس کو بڑا بنا لیا گیا، اس کو بڑا عالم سمجھ لیا گیا، اب چونکہ وہ اندر سے عقیدے کا پلید تھا، عقیدے کا خراب تھا، عقیدے کا برباد تھا، تو اس نے پھر حنفیوں کے اندر جو ہے نا وہ عقیدے کی خرابیاں داخل کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے حنفیوں کے بعض علماء کا عقیدہ بالکل گولڈ ہے، اہل سنت والا ہے، جس طرح ابن ابی العز حنفی کی میں نے بات کی ہے، اس طرح اور بھی کئی ائمہ ہیں احناف کے جو، اور شیخ اس بعض کا طرح عقیدہ اتنا تباہ کن ہے کہ جو صوفیوں کی طرف، یعنی جس طرح وہ ایک گمراہ اور کافر صوفی ہے ابن عربی، ابن العربی کی بات نہیں کر رہا میں، ابن عربی جو صوفی ہے، کافر ہے، اس کے کفر کے اوپر پوری دنیا کا، پورے امت کے علماء کا اتفاق ہو گیا تھا، اس کے عقیدے کو بھی اس کو شیخ کبیر پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیا ہے، اور اس کی بنا پر پھر یعنی احناف کے اندر بہت سے خرابیاں آ گئیں، جس طرح کہ عقیدہ وحدت الوجود ہے، یہ شیخ ابن عربی کی طرف سے آیا ہے۔ اب جن حنفی علماء نے اس کو فالو کیا، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس عقیدہ وحدت الوجود کو نقل کر دیا، اور جنہوں نے ابن ابی العز حنفی کی طرح جنہوں نے اہل سنت کے عقیدے کو فالو کیا، انہوں نے اپنے عقائد جو ہے نا بالکل صحیح نقل کیا، یعنی انہوں نے عقیدے کو بنیاد نہیں بنایا، حنفی ہونے کے لیے عقیدے کو بنیاد نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے فروعی مسائل کو بنیاد بنایا۔ ہم عقیدے کو بنیاد بناتے ہیں، اہل حدیث ہونے کے لیے عقیدے کو بنیاد بناتے ہیں، رفع الیدین آمین کو بنیاد نہیں بناتے، بلکہ اس کو ایک حصہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل حق کی ایک نشانی ہے، لیکن اصل ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، آخرت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، اس کو بنیاد بناتے ہیں حق اور باطل کے درمیان۔ لیکن آپ نے اس کا اہتمام نہیں کیا، جس وجہ سے ان کے اندر بہت سی خرابیاں داخل ہو گئی عقیدے کے اندر۔ آج بھی کئی ایسے حنفی علماء ہیں جن کا عقیدہ اہل سنت کے قریب ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا عقیدہ اتنا خراب ہے، اتنا خراب ہے کہ وہ کفر کے قریب بھی پہنچ جاتے ہیں، یعنی کفر کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اتنا عقیدہ تباہ کن ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ بس ٹائم اوپر ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کچھ دیکھیں تو بس آپ حاضری کا یقینی بنائیں، اور میں انشاءاللہ ریکارڈنگ بھیج دیا کروں گا، اور آپ آپس میں جو ہے وہ مذاکرے کا ضرور جو ہے نا وہ انشاءاللہ کوشش کریں مذاکرے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شیخ صاحب معذرت، ایک چھوٹا سا آخری سوال ہے۔ جی جی شیخ صاحب آپ نے جب عقیدہ وحدت الوجود کی بات کی، یہ ابن عربی ہے جن کا یہ عقیدہ؟ ہاں جی، ابن عربی تو ابن العربی جنہیں کہا جاتا ہے وہ کوئی اور ہے؟ نہیں، وہ ابن العربی وہ اور ہیں، وہ ابن العربی وہ تو صحیح العقیدہ ہے، ابن عربی جو ہے نا یہ یعنی فاسد العقیدہ، باطل العقیدہ ہے۔ ابن شیخ یہ جو العربی ایک یہ ارطغرل جی میں شو کیے گئے ہیں ہمیں، یہ ابن عربی ہاں جی، ہیں، یہ یہ ابن ابن العربی؟ عربی، یہ
یہ گمراہ جو ہے نا، جو کافر ہے ابن عربی، وہ ہے ارطغرل میں جو شو کیے گئے. اور یہ ارطغرل یہ شاگرد تھا باقاعدہ ابن عربی کا، یاد رکھیں. یہ آپ نے بات کر دی بڑی اچھی. یہ ارطغرل جو یہ شاگرد تھا ابن عربی کا، اور یہ ارطغرل یہ گمراہ ترین آدمی تھا، یہ بھی جس کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا نا. یہ وقت یہ صرف اور صرف عثمانیوں کا ایک کہہ لیں کہ اب قومی ہیرو ہے زیادہ سے زیادہ، یہ مسلمانوں کا کوئی ہیرو نہیں ہے. یہ تو میں نے تو بالکل بھی وہ ایک اس کا ایک کلپ بھی نہیں دیکھا اللہ کی توفیق سے اس کا، لیکن مجھے جو بتایا گیا ہے وہ یہی بتایا گیا کہ اس کے اندر یہ بڑا جہاد دکھایا جاتا ہے اور بڑا پتہ نہیں کیا کیا دکھایا جاتا ہے. ایک بندہ میں نے ان سے پوچھا، وہ اعتکاف کے اندر لیٹ آیا. میں نے کہا بھی آپ 2 دن اعتکاف کے اندر کیوں نہیں پہنچے، یعنی آپ نے 21 کو کیوں نہیں بیٹھے؟ وہ کہتا ہے میں ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہا تھا، سیریز کو دیکھ رہا تھا. میں کہا اس سے آپ کو کیا ملا؟ کہتے ہیں اس سے جہاد کا جوڑا جذبہ ملا. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جہاد کا جذبہ دے رہا ہے وہ دراصل خود گمراہ ہے اور گمراہیاں پھیلا رہا ہے. اور یہ ابن عربی کا شاگرد ہے اور ابن عربی کے ہاتھ پہ اوپر بیعت ہے، اور ابن عربی صوفی کی شاگردی کے اندر رہنے والا ہے، اور وہ کیا بھی لوگوں کو دین اور جہاد کی بات کرے گا. بس لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے. شیخ اسی طرح ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ، ان کے بارے میں اکثر لوگ اختلاف کرتے ہیں، کچھ انہیں کافی گمراہی کی طرف اللہ معاف کر لے جاتے ہیں. تو اس میں جی اس پہ انشاءاللہ میں کبھی عرض کروں گا، ابھی فی الحال بات لمبی ہو جائے گی تو انشاءاللہ میں عرض کروں گا ان کے بارے میں انشاءاللہ ضرور. بارک اللہ جزاک فیک، جزاک اللہ خیر. اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم. وبرکاتہ. سبحانک اللہم وعلیکم وبحمدک، اشہد السلام. ان لا الہ الا انت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم